مشکوٰۃ المصابیح۔ دیکھیے دعاؤں کا بیان ہے، زندگی بھر کام آنے والی دعائیں ہیں، ہر چیز کی دعا۔ یہ بخار اور درد کی دعا کا بیان دیکھیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الاوجاع كلها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھلایا کرتے تھے من الحمى بخار کی، ومن الاوجاع اور ہر درد کی شفا کے لیے یہ دعا۔ ان یقولو یہ کہ کہے آدمی، بخار والا اور درد والا، کیا دعا ہے دیکھو، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، یہاں تک کی دعا ہے۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابراہیم بن اسماعیل وهو يضعف بالحدیث۔ دیکھیے اور عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشتکا منکم، کہ جو شخص بھی تم میں سے شکایت کرے یعنی بیمار ہو جائے، جو شخص کہ تم میں سے بیمار پڑ جائے، او اشتکا ہوا اخ لہ، یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے، یا تو خود ہو جائے بیمار یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے، یعنی کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے، بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، کوئی بھی ایمان والا بھائی اس کا بیمار ہو جائے، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ کون سی دعا؟ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا۔ اچھا جی، کیا ہے ذرا دیکھو لفظ، ذنوبنا ہے کیا جو کٹ رہا ہے؟ اغفر لنا کے بعد کیا لفظ لکھا ہے تمہاری کتاب میں؟ ثوبنا، ہا ہے یا سا ہے؟ یعنی ہا ہے، یہ بتاؤ۔ ہاں تو حوبنا، ٹھیک، چلیے، حوب اور حوب دونوں ہی ہے، کوئی دقت نہیں۔ دیکھیے یہ دعا پوری نہیں ہے ابھی۔ اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمتا من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، یہاں تک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فیبرأ، اس کا تعلق ہے سب سے اوپر سے، من اشتکا منکم شیئا، جو تم میں سے ہو جائے بیمار، چاہیے کہ یہ کہے فیبرأ، تو وہ صحیح ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا، اس کا ترجمہ ہے فیبرأ کا۔ تو یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، دعا سے، علی ھذا الوجع، یہاں تک ہے بس یہ دعا۔ چلیے یہ ہو گیا۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء الرجل، جب کوئی شخص آئے، یعود مریضاً، مریض کی عیادت کرنے کے لیے، کہیں جاتا ہے کسی کے پاس مریض کے، آپ اس میں بول چکا ہوں، محرم غیر محرم کا پورا اس میں خیال رکھنا پڑے گا۔ غیر محرم کی عیادت کے لیے سامنے سے نہیں جا سکتے ہیں، غیر محرم کی عیادت کے لیے اس کے گھر والوں سے، اس کے بیوی بچوں سے، یا اس کی بہن سے، یا اس کی ماں سے جا کر کے ملا جائے گا، اور وہیں سے آپ کی بات ہوگی، آپ کی ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہوگی۔ اذا جاء الرجل يعود مريضا، فرماتے ہیں جب کوئی شخص آ جائے اور عیادت کرنے کے لیے مریض کے لیے، فلیقل، چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی جنازۃ، یہ ہے جی، یہاں تک کی دعا ہے۔ رواہ ابو داود وعن علی بن زید عن امیۃ انہا سألت عائشہ عن قول اللہ عز وجل، فرماتے ہیں حضرت علی بن زید سے روایت، وہ اپنی امی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، کیا ہے یہ
کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوا یا چھپاؤ اس کو، دلوں کی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، لیکن یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے لے گا تم سے۔ وعن قولی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بھی سوال تھا، ومن یعمل سوءا یجزا بہ، جس شخص نے برائی کی ہوگی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ فقالت تو کہنے لگی ما سألنی عنہ احد منذ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نے فرمایا مجھ سے کسی نے بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال میں نے کیا تھا، یعنی میں نے حضور سے اس بارے میں سوال کیا تھا، لیکن جب سے لے کر کے مجھ سے کسی نے ویسا کوئی سوال آج تک نہیں کیا۔ فقال هذه معاتبۃ اللہ العبد بما يصيب من الحمى والنکبۃ حتى البضاعہ، یہ ہے جی کیا ہے اس کا، اب اس کا جواب دیکھو کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا، یہ یہاں سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عتاب ہے اپنے بندے کو اس چیز کے ذریعے سے جو کہ اسے پہنچتی ہے۔ من بیانیہ ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ما آ گیا اسم موصول، اس کے بعد جہاں بھی من آئے گا وہ بیان کے لیے آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عتاب ہے اپنے بندے کو اس کے ذریعے سے جو اسے بیماری الحمہ بخار اسے پہنچے، یہ ہے جی۔ اور کیا ہے، والنکبہ یا کوئی تکلیف، حتی البضاعہ یہاں تک کہ وہ انڈا، یہاں تک کہ وہ جو ہے کرتے کا نام، بضاعہ کا ترجمہ آستین کا نام کرتے کے آستین کا ہوتا ہے، اور بضاعہ کا ترجمہ مال کا بھی ہوتا ہے، انڈے کا بھی ہوتا ہے، تو مال مراد لے لو اس سے۔ یہاں تک کہ کوئی مال یضعها رکھے وہ اس کو اپنی فی ید قمیص ہی، اپنی قمیص کی جیب میں، فیفقدها پس اسے وہ ڈھونڈے، پس وہ گم پائے، فیفزع لها پس اس کو تکلیف پہنچے اس سے، لہا حتی ان العبد یہاں تک کہ بے شک بندہ لا یخرج من ذنوبہ یہاں تک کہ نکل جاتا ہے اپنے گناہوں سے، کما یخرج التبر الاحمر من الکیر جیسا کہ سونا چاندی بھٹی سے سرخ نکلتا ہے۔ سونا چاندی بھٹی سے کیسا نکلتا ہے، سرخ نکلتا ہے، بالکل صاف شفاف۔ کیا ہے اس سے مراد سمجھیں، یعنی کوئی انسان جو ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ بھی یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بخار وغیرہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عتاب ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اب تو ایک تو ہو گیا بخار میں مبتلا، ایک کوئی تکلیف اور بھی کچھ ہو سکتی ہے، کچھ بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، کوئی مال اس کی جیب میں رکھا ہوا تھا، جیب کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہاتھ ڈالا تو وہ گم ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ آدمی غمگین ہو گیا، تو اس غم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دیتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے، درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں، پیسے وغیرہ گم ہو جاتے ہیں جیسے کسی انسان کے، خاص طور سے مسافر وغیرہ جو آتے ہیں، یہاں پر بہت آتے ہیں اس طرح کے، مسافر کے راستے میں جیب کٹ گئی، ہمارے پیسے نکل گئے، تو بہرحال اس میں بھی لوگ با کرا کے دے دیتے ہیں، کچھ وہ والے بھی آتے ہیں فراڈ بازی والے بھی، یہاں تک کہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، جیسا کہ سونا اور چاندی بھٹی میں آگ میں اندر ڈالنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں سرخ، تو اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتا ہے، سونا چاندی بالکل پیور ہو چکا ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ آیات کے اندر جو بھی کچھ ہے کہ جو شخص برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس سے مراد بخار، دکھ، تکلیف، زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کو معافی کے لیے آیا کرتی ہیں، یہ ہے جی بات۔ وعن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصیب عبدا نکبۃ، فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو لا آ گیا تو آگے اللہ بھی آ رہا ہے، دیکھو اللہ بذنب کے اندر تو ترجمہ دونوں کو ہٹا کریں گے کہ جب کوئی بندے کو نکبۃ کوئی تکلیف، ایذا پہنچتی ہے، فما فوقہ چھوٹی ہو یا بڑی، او دونہا یا چھوٹی، فما فوقہ مانے بڑی
اور دونہ مانے چھوٹی، چھوٹی بڑی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے الا بذنب، تو فرماتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے بذنب اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس سے بھی زیادہ، جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو تو معاف کرتے ہی کرتا، اس سے بھی زیادہ اس کو بخشش دے دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور یہ باقاعدہ کلام پاک کے اندر آیا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے کسی شخص کو، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی دیکھو دو باتیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں نمبر ایک بات تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں انہیں اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر گناہ نہ ہو، جیسے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے کسی سے ہمیں، تو حسن ظن کی بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، یہ ہے حسن ظن۔ اور دو ہی باتیں ہوتی، یا تو اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو حسن ظن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ لیکن اب دو باتیں ہیں کہ کوئی مصیبت پریشانی بخار وغیرہ کچھ بھی آئی، وہ ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، اس کا اصول میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ کی طرف من اور زیادہ لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ بیماری بخار جو بھی کچھ ہے ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور اگر اس بیماری کی وجہ سے ہم دین سے ہٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارا من مطلب ہٹ رہا ہے اور دین سے بھی ہٹ رہے ہیں، تب سمجھ جاؤ کہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ تو اس لیے اگر بیماری ہو تو ذہنی اعتبار سے کم عمل چاہے کم ہو جائیں، چونکہ بخار بیماری میں عمل کم ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ذہن اللہ کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کریں گے تو اس سے ذہن اللہ کی طرف زیادہ رہے گا، تو اللہ کی طرف ذہن رہے، عمل چاہے کم ہو جائیں۔ وہی ظاہر سی بات، بیمار آدمی کیسے نمازیں پڑھے گا بہت زیادہ، کیسے قرآن پڑھے گا بہت زیادہ، لیکن ہاں زبان سے ہلکا پھلکا ذکر وہ رکھ سکتا ہے، استغفر اللہ رکھ لیں، ایسے وقت میں استغفر اللہ جو ہے بہت اچھا رہتا ہے۔ اور وہ آپ سے میں نے بیان کیا تھا کہ 40 مرتبہ جب بھی آپ بیمار ہوں، بخار ہوں، کوئی بھی دقت ہو، ہمت کر کے 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ بتایا تھا آپ سے میں نے کہ یا تو اگر ٹھیک ہو گئے تو پچھلے تمام گناہ معاف، اور اگر اس بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے، اس میں انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت پکی ہو گئی۔ یہ ہے اس کا فائدہ، 40 مرتبہ۔ سنمائی جی بات، ایک ہی مرتبہ پڑھنا، یعنی ایک ہی بار میں 40 مرتبہ پڑھ کے بس ایک بیماری میں 40 مرتبہ، یہ نہیں کہ روزانہ یا ہر ٹائم پڑھنی ہے، ایک بیماری جو بھی ہے اسی میں 40 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے انتقال ہوتا ہے تو شہادت، زندہ رہتے ہیں تو پچھلے گناہ معاف، دونوں میں فائدہ ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا كان على طریقۃ حسنۃ من العبادہ، فرماتے ہیں جب بندہ اچھے طریقے پر ہو عبادت کے، ثم مریض، اچھی خاصی عبادت میں لگا ہوا تھا، دین میں لگا ہوا تھا، پھر بیمار ہو گیا، ثم مریض، قیل للملک الموکل بہ، فرماتے ہیں تو اس فرشتے سے جو اس بندے کے نیک اعمال لکھنے پر متعین ہے کہا جاتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین جس کو ہم بولتے ہیں، ہماری غلط فہمی بھی ہے، ہم یوں کہہ دیتے ہیں صاحب ادھر والے تو ہیں کرامن اور بائیں والے کیا ہیں، دائیں والے کرامن بائیں والے کاتبین، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تو کرام کریم کی ہے جمع اور کاتبین کاتب کی جمع ہے، تو دونوں ہی کرام میں سے دونوں ہی کو کرام بول رہے ہیں ہم، دونوں ہی کو کاتبین، یہ نام نہیں ہے کہ صاحب کرامن ادھر اور کاتبین ادھر، نہیں، اس سائیڈ والا بھی کریم کاتب ہے، اس سائیڈ والا بھی کریم کاتب ہے۔ اب کہو گے تو ہونا چاہیے کریمینی کاتبینی، جب دو ہیں تو جواب یہ ہے کہ صبح جو ہے ان کی ادلا بدلی رہتی ہے نا، بھئی دو گئے ہیں دو آئے ہیں، تو ہم تو سب کے لیے بول رہے ہیں نا، تو دو شام میں جو ہے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، دو اگلے
رات کے لیے فرشتے آ جائیں گے، وہ رہیں گے پھر یہاں پر، اس کے بعد پھر صبح تک یہ چلے جائیں گے، پھر اگلے آ جائیں گے، 2 دنی 4 تو ویسے ہی ہو گئے۔ تو اس لیے کرامن کاتبین، ان سارے فرشتوں کو جو لکھنے لکھانے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دائیں والا جو اچھائی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے نام نہیں ہے یہ کہ بائیں والا کرامن اور دائیں والا جو ہے کیا نام بائیں والا کاتبین، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ دائیں والا اچھائی لکھے گا، بائیں والا برائی۔ تو کہتے ہیں اس فرشتے سے کہا جاتا ہے جس کو اس کے نیک اعمال لکھنے پر مامور کیا گیا ہے، موکل ہے اس کا، اکتب لہ مثل عملہ، لکھتے رہو اس کے جیسا عمل۔ حالانکہ یہ اب بیماری کی وجہ سے جو ہے دیکھو کتنا بڑا فائدہ، تہجد گزار تھا، بیمار ہو گیا، نہیں پڑھ رہا، تو اس کا تہجد کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے نمازیں بیماری میں چھوٹ گئی تو نماز کا ثواب لکھا جائے گا، نماز نہیں لکھی جائے گی۔ نماز کا ثواب یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے فرض اس کو ادا کرنا پڑے گا، فرض کی ادائیگی بعد میں کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا ثواب پورے کا پورا ہے، یہ ہے مطلب۔ اکتب لہ مثل عملہ، فرماتے ہیں اس کے عمل کے جیسا لکھ دو، اذا کان طلیقا، جب کہ وہ تندرست تھا، حتی اطلقہ، یہاں تک کہ میں اس کو تندرستی دے دیتا ہوں، او اکفتہ الیہ، یا میں اس کو اپنے پاس بلا لوں، یا تو تندرستی دے دوں تب تک اس کے عمل لکھتے رہو، یا میں اپنے پاس بلا لوں، مان لو ہو سکتا ہے بیماری ہو گئی، اس کے بعد انتقال ہی ہوا، موقع ہی نہیں ملا ایسا کہ انتقال اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہو، تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں، اللہ اپنے پاس بلائے گا تب بھی اس کا ثواب اتنے دن کا پورا لکھ دیا جائے گا۔ اس میں نماز معاف ہو سکتی ہے، چونکہ اگر 5 ٹائم تک انسان کو ایسی حالت رہی بے ہوشی والی کہ اسے یہ نہیں پتہ کیا چل رہا ہے، تو نمازیں اس سے اگر 6 نمازیں اس حالت میں گزر گئی تو نمازیں ساری کی ساری معاف ہو جاتی۔ مان لیجیے 2 دن میں ہوش آیا تو 2 دن کی نمازیں معاف ہیں اس سے، 5 دن میں ہوش آیا، 15 دن میں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ 15 دن میں ہوش آ رہا ہے، کومے میں چلے گئے تو کومے کے اندر جو ہے 10 سال رہا ایک آدمی، تو کومے کی 10 سال کی نمازیں معاف ہیں اس کی۔ یہ اصول اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوال بھی اس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ایسا کون سا شخص ہے جو زندہ ہے لیکن بالغ بھی ہے زندہ بھی ہے پھر بھی اس سے نماز معاف ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، بے ہوش کوما میں اس طرح کا آدمی جو 5 نمازوں سے زائد بے ہوش ہو۔ دیکھو 5 نمازوں سے پہلے اگر ہوش آ گیا تو وہ نماز، مطلب 4 نمازیں ہوئی تھی، ہوش آ گیا تو چاروں اس کے اوپر فرض ہیں، اب اس کو وہ ادا کرنی ہی پڑیں گی۔ 3 نمازوں کے بعد ہوش آ گیا تو تینوں کی تینوں نمازیں اس کو پڑھنی ہی پڑیں گی۔ لیکن مان لیجئے 5 نمازیں ہو گئیں، 6ٹھی نماز میں ہوش آیا تو یہ 6 کی 6 نمازیں اس سے کیا نام 5 نمازیں معاف ہو گئیں، اب 6ٹھی والی نماز اس کو ادا جو ہے کرنی۔ جس نماز میں ہوش آئے گا وہ نماز تو اس پر واجب ہو ہی جائے گی نا، لیکن اس سے پہلے کی معاف ہو جائیں گی۔ 50 نمازوں کے بعد ہوش آیا تو 49 معاف، جس 50ویں کے اندر ہوش آیا ہے وہ اس کے اوپر ہو گئی فرض۔ 10 سال میں آیا ہوش، کومے میں تھا تو 10 سال کی نمازیں معاف، جس نماز کے ٹائم ہوش، کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز کا ٹائم تو ہوگا اس وقت، ظاہر سی بات ہے، تو بس اسی نماز کے ٹائم پر وہ نماز فرض ہو جائے گی، باقی ساری پچھلی معاف ہو جائیں گی۔ نہیں سمجھ میں آئی جی والی بات؟ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو ذہن میں آیا؟ کبھی کوئی مسئلہ آیا اس طرح کا اب تک کی اس پڑھائی کے اندر؟ اب تک کہیں مسئلہ آیا تھا یہ والا کہ نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں؟ مستورات کی نہیں، مستورات کے تو مسائل ہیں نماز کی معافی کے، میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کے ساتھ بھی خاص ہے، دونوں ہی صورتوں میں ہیں مرد عورتوں کے لیے، لیکن مستورات کے الگ سے بھی اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے، یہ اس سے ہٹ کر بتا رہا ہوں۔ یہ ہے جی، کیونکہ مستورات کی نماز تو معاف ہو جاتی ہے اور روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ بعد میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس شخص پر جو کہ اس ٹائپ سے رہا ہے زندگی بھر بے ہوش ہی ہے، اس کا روزہ وغیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی، چلیے بہرحال دیکھو تم لیٹ آئے ہو اور لیٹ کی وجہ سے سبق بڑا کم ہوتا۔ جلالین دیکھو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا حظا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی جانب جن کو دیا گیا ہے حصہ کتاب کا، وہم الیہود، اور وہ لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں وہ لوگ،
فرماتے ہیں یشترون الضلالۃ بالہدی، وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے ہیں اس بات کو، ان تضلوا السبیل، کہ اے مسلمانوں تمہیں راستے سے بھٹکا دے، تخطئوا، خطا کروا دیں، طریق الحق، حق کے راستے سے تمہیں دور کر دیں، لتکونوا مثلہم، تاکہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ۔ جیسے یہودی خود اپنے آپ غلط ہیں، ایسے تم لوگ بھی ان لوگوں کے جیسے ہی ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم منکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تم میں سے تمہارے دشمنوں کو، فیخبرکم بہم، اللہ تعالیٰ تم کو ان کی خبر دے دے گا، لتجتنبونہم، تاکہ تم ان دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ وکفی باللہ ولیا حافظا لکم، اور کافی اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہونے کے اعتبار سے، حافظا لکم، تمہاری حفاظت کے اعتبار سے، وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہیں مددگار ہونے کے اعتبار سے، نصیرا مانعا لکم من کیدہم، ان کے مکر و فریب سے تمہارے لیے روکنے والا کافی ہے اللہ۔ من الذین ہادوا قوم، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے، ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی بنے، تو یہودیوں میں سے قوم، ایک قوم ایسی ہے بدبخت، یحرفون، یغیرون الکلمہ، فرماتے ہیں جو تحریف کرتے ہیں کلام میں، الذی انزل اللہ فی التوراۃ، جو کہ نازل کیا تھا اللہ پاک نے توریت کے اندر، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صفات کے سلسلے میں، حضور کی صفات کے بارے میں جو باتیں آئی تھیں، وہ قوم یہودیوں کی ایک ایسی ہے جو اس کلام کو عدلتی بدلتی رہتی، عن مواضعہ التی وضع علیہا، یعنی اس کی جگہوں سے بدل دیتی ہے، جو کہ جس جگہ پر اس کو رکھا گیا، جو لفظ جہاں ہے اس کو وہاں نہیں رہنے دیتی، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہماری کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ وَيَقُولُونَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا امرہم بشیء، جب حضور ان کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے ہیں کہ جی سمعنا قولک، ہم نے تمہاری بات سن تو لی، وعصینا امرک، لیکن ہم نے تمہاری نافرمانی کی، یعنی سن تو رہے ہم تمہاری بات، لیکن تمہاری بات ہم مانیں گے نہیں، واسمع غیر مسمعین، اور فرماتے ہیں کہ تم سناؤ نہ سنی جائے۔ یہ جو ہے نا بددعائیاں ان کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے حضور کے لیے جو بددعائیہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ تم سناؤ لیکن تمہاری بات سنی نہ جائے، حال ہے بمعنی دعا، دعا کے معنی میں ای لا سمعت، یعنی نہ سنو تم کوئی بات۔ وَيَقُولُونَ لَهُ، تو وہ کہتے ہیں ان سے، راعنا، ایک تو یہ بدتمیزی تھی ان کی، راعنا اصل میں ایسا لفظ ہے، راعی نہ الگ ہے، نہ ضمیر ہے، راعی کے معنی رعایت کیجئے ہماری بات سنیں۔ جی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور آ کر کے کسی مسئلے میں کوئی بات اگر کہنی ہو کچھ رعایت کے لیے، تو آپ تو جو کہا کرتے تھے راعینا، کہ جی ہماری اس کے اندر رعایت کیجیے، آپ تھوڑی سی جو ہے کچھ سخت لگ رہی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت وغیرہ جتنی گنجائش ہوا کرتی تھی وہ کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ راعینا عربی زبان کے اندر تو معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ آ جائیے، یہودیوں کی زبان میں اس کے دو معنی تھے، حالانکہ عربی کے اندر بھی ایک معنی اور ہے اس کے، ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، اور ایک گالی کے معنی بھی تھے۔ یہ کلمہ گالی ہے، کلمہ سب معنی گالی کے، تو کلمہ سب ہے، یہ گالی کے معنی میں ہے، لہذا یہودی اس کا فائدہ اٹھا کر کے حضور سے اس لفظ کو گالی کے روپ میں استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ نے روک دیا کہ بھی راعینا لفظ چھوڑ دو، اس کی جگہ کچھ اور لفظ استعمال کرو، راعینا، وقد نہا عن خطابہ بہا، اور تحقیق کہ اللہ پاک نے منع کیا تھا اس کے ذریعے سے خطاب کرنے کو نبی سے، کیوں؟ وہی کلمۃ سب، فرماتے ہیں کلمہ سب یعنی گالی کا کلمہ ہے، بلغتہم یعنی بلغت الیہود، یہودیوں کی بھاشا میں، زبان میں، لیم تحریفاً موڑتے ہوئے، تحریف کرتے ہوئے، بیلسناتم اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، جیسے مثال طور پر کوئی بات آ گئی، پڑھتے جہاں حضور کی بات آئے تو اسے جو ہے نہیں ویسے کر کے جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں، جیسے کہ بات چل رہی ہے، اب جیسے کوئی مرد ہے، مستورات میں بیان چل رہا ہے، تو جہاں مطلب مستورات کی مطلب بڑھائی لگی اور مردوں کی کچھ گھٹائی لگی، تو وہاں بات کو گھما دیا۔ محترم حضرات، اللہ پاک نے مرد کو بہت اونچا جو ہے مقام دیا ہے، لیکن مستورات بھی ہاں ٹھیک ہی ہیں، بس ہاں ان کو اللہ نے مقام دیا، ہاں اللہ نے مقام دیا، ایسا کر کے گھما کے، ارے بھائی کہو نا مقام ان کا بھی بڑا ہے، بس ایسے گھما رہے ہیں، زبان کو موڑ توڑ، اللہ نے ان کو بھی دیا، وہ کوئی دقت والی بات نہیں۔
یہ ہے تحریف ہم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں. جہاں حضور کی صفت کا لفظ آتا ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا، یہ آتے ہیں اس کے اندر بھی، یہ توریت کے اندر بھی ہے، کلام پاک کے اندر بھی ہیں. جب یہ آتے ہیں تو وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ایسا کر کے بھائی کیوں کر رہا ہو ایسے؟ صاف صاف بتاؤ، زبان کیوں موڑ رہا ہو؟ وَطَعْنًا قَدْحًا فِي الدِّينِ، فرماتے ہیں کہ دین میں قدح کے لیے، طعنہ کے لیے، دین سمرا الاسلام، اسلام کے اندر. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، کاش کہ بے شک یہ لوگ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ یوں کہنا چاہیے تھا ہم نے سن بھی لیا آپ کی بات کو اور آپ کی اطاعت بھی ہم کریں گے، یوں کہنا چاہیے تھا. بدلہ وَعَصَيْنَا کی جگہ اور وَاسْمَعْ خالی اتنا کہنا چاہیے تھا آپ سنائیے ہمیں، آپ کی بات سنی جائے گی. وَانظُرْنَا رَاعِنَا کی جگہ استعمال کرنا چاہیے تھا وَانظُرْنَا کہ ہماری رعایت کیجیے. انظر الینا دیکھیے ہماری جانب، یعنی ہماری رعایت کیجیے. بدلہ رائنا کے بدلے میں یوں کہنا چاہیے تھا لکان خیر لہم، تو ان کے لیے زیادہ اچھی بات ہوتی. مما قالوہ، اس بات سے جو انہوں نے کہا. واقوم، اور زیادہ انصاف کی بات ہوتی. واقوم اعدل منہ، زیادہ انصاف کی بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان کے پر لعنت برسا دی. ابعدہم عن رحمتی، اپنی رحمت سے ان کو یہودیوں کو دور کر دیا. بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون اللہ قلیلا، فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے، یعنی بہت تھوڑا سا ہی ایمان رکھتے ہیں. منہم، ان میں سے بہت تھوڑی لوگوں نے ایمان قبول کیا. جیسے کہ عبداللہ بن سلام و اصحابی، جیسے کہ عبداللہ بن سلام یہ صحابی رسول بنے، و اصحابی، اور ان کے بعد ساتھی بھی تھے جو کہ صحابی رسول بن گئے تھے. تو یہ ہے جی ان کی بات. تو یہودیوں میں زبان کو موڑ توڑ کر کے اس طریقے کی بات بیان کرنا اور وضاحت نہیں کرنا، جہاں ان کو لگا کہ ہاں بھئی جیسے آج کل ہمارے کچھ جماعت کے لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ کا راستہ، اللہ کے لیے امر بالمعروف، یہی ہے دعوت کا کام، یہی ہے دعوت کا کام. کوئی کہ اللہ کو یہ جو ہے مدرسے کھل رہے ہیں، ہاں یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کیوں موڑ لو بھی زبان کو؟ کہو کہ بھئی یہی ہے، یہ جماعت آئی ہے وہ یہیں سے تو آئی ہے. جماعت اگر کس جماعت کو بنانے والے علماء ہیں اور علماء کو بنانے والے مدرسے ہیں، اس میں الفاظ کو گھمائیں گے. اور اس طرح کے لوگ ہماری نہ جماعت کے ہیں، نہ مدرسے کے، نہ خانقاہ کے، فسادی لوگ ہوتے ہیں. ہر جماعت میں ہوتے ہیں، جماعت میں فسادی ہوتے ہیں، مدارس میں فسادی ہوتے ہیں، خانقاہ میں فسادی لوگ ہوتے ہیں. ہر گروپ کے اندر، ہر جگہ پر آپ کو تھوڑے بہت اچھے اور تھوڑے بہت برے لوگ ضرور مل جائیں گے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ساری کی ساری جماعت ہی خراب ہیں، سارے کے سارے مدرسے ہی خراب ہیں. ٹھیک ہے، جو غلط ہے اسے غلط کہو، مگر اس کی وجہ سے پورے کے پورے سسٹم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بگاڑ کو ختم کرنا چاہیے، اس شے کو ختم نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ نماز ہے، نماز کے اندر اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ یوں کہو ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اب یہ بالکل بیوقوفی ہوگی. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اگر مدارس میں کہیں فالٹ ہے، کہیں مستورات میں، تو اس فالٹ کو ہی دور کرنا چاہیے، نہ کہ مدارس کو ختم کرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. کسی مسجد کے اندر فالٹ ہے تو لہٰذا اس کا جو فالٹ ہے اس کو ہی دور کر لو. کسی امام میں غلطی ہے تو اس کی جو غلطی اس کو ہی دور کرو. جی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اس چیز کو ہی ختم کر دینا یہ جو ہے بالکل جہالت ہے. یہ چیز گھر ہے، گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کوئی دقت ہو گئی تو اس کو اسی کو ٹھیک کر لو، پورے گھر کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ایسے میاں بیوی کا میٹر ہے، اگر کوئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑا اسی بات کو کرو نا ختم. بیوی کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا شوہر کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہوتا ہے ایسا، مرڈر ہو جاتے ہیں، مرڈر. چلیے بہرحال شے کو نہیں ختم کرنا، جو شے محمودہ یعنی قابل تعریف کوئی چیز ہے، قابل تعریف دین کا کوئی کام ہے، تو اس کام کو ختم نہیں کرنا. کام کے اندر برائی پھیلی ہے، وہ جو برائی ہے اس کو کرنا ہے ختم. اللہ اکبر. چلیے گا، جائیے اب آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بخاری شریف کا سبق دیکھیں. بخاری شریف میں آپ لوگوں کے سامنے فرق باطلہ کا بیان کیا جا رہا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جو فرق باطلہ تھے انہی کو بیان کیا ہے. ہم نے اپنے زمانے کے جو باطل فرقے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. شیعہ مذہب کی حقیقت، شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس کا مفصل کلام
گوہر شاہی فتنہ جو آج کل بہت رائج ہو رہا ہے، یونس گوہر شاہی اس کا ذمہ دار ہے۔ قادیانیت کا فتنہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ مرزا مسرور کے نام سے ایک شخص ہے جو اس وقت کا خلیفہ ہے۔ قادیانیوں میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ان لوگوں کے اندر مرزا مسرور کے نام سے ہے ان کا خلیفہ موجودہ جو ہے، وہ امام ان کے جو بڑا ہے کیا نام مرزا غلام، اس کے نیچے کوئی اور ہوا تھا، ہوتے چونکہ 116 سال ہو چکے ہیں اس کے انتقال کو، مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ 1908 میں انتقال ہوا تھا، حساب لگائیو، 1908 سے 2008 تک 100 سال، اور 2008 سے آگے جو ہے 2024 یہ ہو ہی چکا ہے، تو 8 سے اوپر 2 ہیں، یہ 2 اور 24 14 16، ٹھیک ہے۔ 116 سال پہلے اس خبیث کا انتقال ہوا ہے، اور 116 سال کے بعد بھی یہ دندناتا پھر رہا ہے ملکوں کے اندر، کئی جگہ اس کی شاخ ہے، برانچ ہے۔ یہ پنجاب کا علاقہ تھا جو پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے، اس علاقے کے اندر قادیان ایک گاؤں تھا، شہر تھا، وہاں پنجاب کے اندر یہ پیدا ہوا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ یہ موٹے موٹے فرقے جو آج کل کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ذکری ہے ایک فرقہ، اس کو زیادہ نہیں چھیڑ رہا ہوں، محمد علی جونا گڑھی کے نام سے۔ سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ اسی بدبخت نے کیا تھا اصل میں، جونا گڑھی کے نام سے مشہور ہے، ذکری بولتے ہیں اس کے لوگوں کو، اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں آپ لوگوں کے پاس، داڑھی ٹوپی ہے، جبہ قبہ ہے، سب کچھ ڈانس کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی سجدے کر رہے ہیں، وہ سب فرقے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں۔ جیسے کہ آغا خانی کے نام سے ایک فرقہ ہے، یہ ممبئی کے علاقوں میں بہت ہے، تو آغا خانی جو فرقہ ہے یہ بھی بالکل گمراہ ہے، شیعوں کی ایک شاخ ہے۔ آپ سے بتا چکا ہوں کہ شیعوں کے 120 لگ بھگ شاخیں ہیں، تو 120 شاخوں میں سے شیعوں کی 30-32 شاخ کے تو دارالعلوم دیوبند کے جو محاضرات ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، تو 6 جلدیں ہیں اس کی تقریباً، تو محاضرات علمیہ رد شیعت کے اوپر جو لکھے گئے ہیں، اس کے اندر 30-32 کے لگ بھگ یا کچھ زائد میں عقائد کے لکھے گئے ہیں۔ سب سے بدترین فرقہ جو اس وقت کام کرتا ہے شیعوں کا، وہ اثنا عشری 12 امام والا، اور ایران وہی ہے۔ حالانکہ اس میں بڑے سڑے فرقے ہیں، 120 ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک سے ایک بڑھ کر کے برائی میں حصہ لیا ہوگا، تو برائی میں حصہ لیا تو نصیری ان کا بہت ہی خراب قسم کا فرقہ ہے، جو بشار الاسد تھا، ملک شام سیریا سے بھگایا گیا، اب اس کو بدبخت کو اس نے 10 لاکھ کے لگ بھگ 10 سے 12 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا ہے، سنیوں کو، اور اس کو وہاں سے بھگایا گیا ہے، اور ابھی زہر بھی دیا ہے ویسے اسے کچھ لوگوں نے، مگر کم بخت فی الحال بچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی موت دے گا جیسا اس نے کام کیے ہیں۔ تو بہرحال اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کچھ بیماری تھی، اسے کیا تھا، مرا گئی ہے وہ سارا ان کا۔ اس کے جو مطلب خلیفہ ٹائپ کے لوگ تھے، جو مین ذمہ دار گورنرز ٹائپ کے، ان کو بھی پکڑ کر کے مار رہے ہیں وہاں کے مطلب مجاہدین۔ بہرحال یہ تو ہونا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرقے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اگر خالی نام سے آپ کو بتاؤں گا تو نئی لسٹ ایک اور بن جائے گی۔ آغا خانی فرقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اسماعیلی فرقہ، شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی، آغا خانی بھی بولتے ہیں انہیں، اور ان کے علاوہ ممبئی کے چھیتر میں جائیں گے تو یہ چیزیں بہت آپ کے سامنے آئیں گی، بہت زیادہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں بریلویت کے اندر ان کے جو مین ہیں امام احمد رضا خان ہیں، ہے نا، امام احمد رضا خان بریلوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے زمانے میں تھے، یہ ان کے زمانے کے ہیں۔ بدعتیں ایجاد کریں بہت زیادہ، ہمارے علماء نے اس کا رد کیا تو ہمارے علماء کو کافر کہنا شروع کر دیا، دیوبندی کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ پھر ہمارے دیوبندیوں کی کتابوں میں سے عبارات اکابر کے نام سے آپ یہ پڑھو، ہمارے دیوبندیوں کی کتابوں کے نام سے مطلب ہمارے اکابر کی کتابوں میں سے کاٹ چھانٹ کرنی شروع کر دی۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد خان رضا بریلی صاحب کے جو متبعین ہیں، ماننے والے بریلوی حضرات، ہمیشہ چند باتیں کہتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں جو ہے نا، ان کے یہاں پر کیا بولتے ہیں، یہ جو خدا کو جو ہے نا، کیا بتاؤں، بہت لمبی وضاحت ہے، 42 کے لگ بھگ گالیاں ہیں، میں نے آپ کو فتوے بھیجی ہیں، وہ اپنے آپ دیکھ لینا اس کے اندر۔
یہ خدا کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، فلاں وہاں بھی ایسا اور فلاں ایسا، یہ سب باتیں ویسے ہی ہیں، حالانکہ بہت زیادہ خرافات مچائی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں مگر شب برات کا حلوہ نہیں چھوڑتا، اس کو فرض سمجھتے ہیں، نماز کو فرض نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں فرض، لیکن جو ککنڈے بنتے ہیں، ککنڈوں کی حقیقت تو بیان کر چکا ہوں آپ سے، امیر معاویہ کے انتقال کی وجہ سے کیسے ان لوگوں نے، شیعوں نے خوشی منائی تھی اور کیسے بریلویوں نے اس کو لے لیا، یہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو ہی چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ فرقہ بھی گمراہ ہوا ہے انگریزوں کے ٹائم پر۔ ایک نے مرزا غلام قادیانی بن گیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے جہاد کو منسوخ کر دے، جو کہ انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء جہاد کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں ایک نیا نبی آیا ہوں، جہاد کو تمہارے لیے ختم کرتا ہوں، انگریزوں کی حکومت کو مانتا ہوں۔ امام احمد خان نے لکھا کہ بھئی یہ جو حکومت ہے انگریزوں والی، یہ تو بالکل اسلامی حکومت ہے۔ اس طرح کی باتیں بدتمیزی کی، اور آج دیکھ لیجئے بریلویوں کے 5 فرقے ہو گئے لگ بھگ کا مطلب یہ ہے کہ چھٹا بھی کوئی نہ کوئی اگر ڈھونڈو گے تو مل سکتا ہے۔ میں بریلی کے اندر گیا، بریلی کے اندر جانے کے بعد لوگوں ملے، چونکہ 18 مسجدیں ہماری ہیں وہاں، پہلے 120 تھیں، چھین کر کے انہوں نے ہماری صرف 18 مسجدیں بچی ہیں، باقی سب چھین لی انہوں نے۔ حملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد ہمارے لوگوں سے چھین لی جاتی ہے۔ تو 18 مسجدیں ہیں، باقی انہی کی ہیں۔ اب تھوڑے سے 18 ہیں لیکن مضبوطی میں ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ایک دم سے۔ ابھی پیچھے ہم گئے تھے، ہماری جماعت تھی وہاں پر، تو معلوم ہوا کہ گولیاں وغیرہ چل گئی ہیں۔ ایک مسجد عمر، یا غالباً مسجد لال ایسی کچھ نام تھا، تو کچھ ماحول گرم تھا۔ 1100 کے لگ بھگ جو ہے مسجد کے اندر آ گئے گھس کر کے بریلوی حضرات، ان مسجد کو چھین رہے تھے اپنے اسٹائل میں، جو ان کا انداز ہے۔ بہت سارے آ جاتے ہیں، سب کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں، اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنا امام رکھ دیتے ہیں وہاں، اور آج سے ہماری مسجد۔ اس طرح کے حالات رہتے ہیں، اور گورنمنٹ میں زیادہ ہمارے لوگ منع ہی کرتے ہیں کہ چلو مسجد چھن گئی، لیکن اللہ اللہ تو ہوتی رہے، گورنمنٹ کو دخل دیں گے تو مسجد ہو جائے گی بند۔ تو اس وقت جب ہم وہاں گئے تھے، ہمارے سے چند دن پہلے بھی انہوں نے ایک مسجد پر حملہ بولا ہوا تھا، مگر 10-12 کے لگ بھگ نوجوان تھے اندر، وہ نماز کے نارمل آئے ہوں گے نماز کے لیے۔ اب جیسے ہی حملہ بولا تو 1100 آدمی تھے، ان نوجوانوں کو اللہ نے بڑی ہمت دی، اور ان کو راستہ تھوڑا سا چھوٹا تھا اندر کا، انٹری کا مسجد کے لیے، ادھر سے آ رہے تھے، اور یہ نوجوان انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ڈنڈے بجا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ 1100 پر بھاری آ گئے، پھر پولیس فورس ہو گئی۔ بہرحال وہ مسجد کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، وہ وہاں پر رک گیا۔ یہ ایسا کرتے، میں ملا ان لوگوں سے، لڑکے سے ملا، اس کو گولی لگی ہوئی تھی، اسے بھی میں ملا۔ اور پھر جس مسجد میں ہمیں رکھا گیا تھا ہماری جماعت کو، تو وہاں پر جو ہے کچھ پولیس والے وہاں پر رہا کرتے تھے باہر سیفٹی کے لیے، کچھ کیمرے وغیرہ لگائے تھے ان لوگوں نے، پیڑ وغیرہ پر، درختوں پر چھپا کر کے، تاکہ مسجد پر کوئی اٹیک نہ ہو۔ بہرحال یہ باتیں الگ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ 5 فرقے ہو چکے ہیں بریلویوں کے اندر بھی۔ مجھے خود بتایا گیا کہ اب آپ زیادہ ٹینشن نہ لو، ان کا اللہ نے خود ہی ٹوٹ کر دی۔ ایک مداری والا فرقہ ہے، ایک خانقاہی فرقہ ہے، ایک حشمتی فرقہ ہے، ایک رضوی ہے اصل جو ان کا مین تھا رضا خان بریلوی سے، ایک مدنی والا فرقہ ہے۔ اب ان کے اندر بھی شاخیں ہو گئی ہیں، جیسا کہ مدنی کے اندر بہت سی شاخیں ہیں، اور یہ آپ کے جو رضوی ہے اس کے اندر بھی بہت سی مطلب شاخیں کھل گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ فرقہ جو ہے چاروں طرف کو پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور آپسی اختلافات بہت زیادہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ قبر پرستی ان کے ہاں منع ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بالکل صاف لکھ رکھا ہے منع ہے، قبر پرستی منع ہے، دور رہیں بالکل، جو قبر ہے قبر سے بھی کچھ ہاتھ دور رہنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ آدمی دور رہے گا تو قبر پرستی کیسے ہوگی؟ ایسی کتنی چیزیں لکھی ہوئی ان کی کتابوں کے اندر، لیکن بہرحال ان کے لوگ کر رہے ہیں، قبر پرستی بھی کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ 5 فرقے ان کے آپس میں بھی گتھم گتھا ہے، مارا ماری۔ یہ نہیں کہ صاحب 5 ہیں تو 5 میں ایک دوسرے کو اچھا کہے کہ نہیں، انہیں اچھا نہیں کہتے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فرقے کے 5 فرقے ہو چکے ہیں، اور ان میں آپس میں گتھم گتھا ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں بریلوی جنہیں ہم کہتے ہیں نا، ان کے اندر بحث و مباحثہ کا مادہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کئی جگہ ایسا ہوا، چونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے وہ والا، ہم تو ایک علمی آدمی ہیں تو علمی بات کریں گے، بحث و مباحثہ والے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جیسے میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے بات کرنی ہوتی تو کیا کرنی ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بریلوی عورت آ گئی ایک جگہ پر، ہمارے مطلب رشتہ داروں میں کہیں پر انتقال ہوا، میں تو گیا نہیں لیکن اور لوگ گئے گھر سے،
تو وہ انہوں نے جا کر کے جو ہے کہا کہ جی سورہ بقرہ پڑھنی ضروری ہے، سورہ بقرہ پڑھے بغیر یہاں سے نہ اٹھایا جائے جنازہ، یہ کہہ دیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اس سے بحث و مباحثہ مت کرو، اس کو علاج حالانکہ یہ تو ہے ہی نہیں، لیکن اب آپ اسے سمجھاؤ گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ یوں کہو کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، لہذا جس نے کہا ہے اس کو کلام پاک دے دو اور 2.5 پارے بیٹھ کر کے اب وہ پڑھ لے، بس یہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں یہ لوگ، چونکہ عمل میں نہیں ہیں، بولنے میں آگے ہیں نا، یہ لوگ عمل میں نہیں ہیں آگے۔ پر جیسے آپ یہ کہو گے نا کہ ٹھیک ہے جی آپ بیٹھو، یہ لو جی پڑھو، پڑھنے میں کیا دقت ہے، لو جی 2.5 پارے الگ کو لے کے بیٹھو، وہ کہے گی نہیں میں نہیں، آپ لوگ پڑھو۔ بھئی آپ کیوں پڑھیں؟ تو کیا آرڈر دینے کے لیے آئیے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے میرے پاس ایک صاحب کا فون آتا ہے، کہنے لگے کہ صاحب وہ وہاں بریلی امام تھا بیٹھا ہوا، اس نے پہلے سے اپنے لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ فون کرو، اور وہ ایسا کہیں گے اور وہ ایسا کہیں گے۔ اب وہ مطلب یہ کہ بیوقوف ٹائپ کا آدمی ہے، وہ جہاں فون کر رہا وہی نہیں سمجھ رہا کہ فون اٹھتے ہی میں اس بات کو سمجھ جاؤں گا کہ کیا ماحول چل رہا ہے۔ فون کر کے ذرا پوچھو مصطفیٰ سے کہ کھانے پر درود پڑھنا کیسا ہے، اور منع کریں گے، اور پھر تمہیں بتاؤں گا دیکھو کیسے جو ہے دیوبندی منع کرتے ہیں درود پڑھنے کو۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں تھی۔ فون کیا، ہاں جی مصطفیٰ خیریت، اللہ کا شکر ہے، کون بول رہے ہیں؟ صاحب کہ جی وہ عام آدمی ہے، بس ایسے ہی ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کھانے پر جو درود پڑھتے ہیں وہ سب کیسا ہے۔ میں نے اچھا، اب میں اتنی بات سے سمجھ گیا کہ وہاں کیا ماحول ہے۔ تو میں نے کہا جی دیکھو ہم لوگ تو دیوبندی ہیں، اب لوگوں کو پتا بھی نا، ہاں جی پتا ہے۔ اب دیوبندی حضرات ہیں تو ہمارے ہاں نبی سے محبت زیادہ ہے کہ اچھا، میں نے ہاں زیادہ ہے، اور زیادہ ہے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ کھانا کھانے پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھو، کم سے کم 5000 مرتبہ۔ اب وہ میرے منہ کو دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے اس پر ادھر آپس میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ۔ میں نے 5000 مرتبہ کم سے کم پڑھنا، اور آپ کو یہ لگے کہ صاحب پھر جو ہے کھانا کب کھائیں گے، دیر لگ جائے گی، تو میں یوں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہے؟ کھانا ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو وہ جو ہے امام بھی ہنس رہا کہ یار یہ تو انہوں نے الٹا ہی کہہ دیا، ہم کہہ رہے ہیں درود کو منع کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے بھی پتا ہے کہ 5000 مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو روکنا ہے اس چیز سے، لیکن روکنے کا انداز چینج کر دو۔ کہنے لگے جی 5000 مرتبہ تو بہت بھاری۔ میں دیکھو رکو، پھر دین بڑا آسان ہے، حدیث سے کہتی ہے الدین یسر، دین آسان ہے، لہذا نہ پڑھ سکو تو بسم اللہ والا برکت اللہ، یا بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا کھا لو، دین آسان ہے۔ اب جب میں نے یہ کہا تو وہ سمجھ گیا کہ دیکھو اس نے اپنی بات بھی رکھ دی، ان مفتی صاحب نے اپنی بات بھی رکھ دی کہ ہاں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ان کے ہاں یہی ہے، اور ہماری بات کا انکار بھی کر دیا، اور انکار بھی نہیں۔ 5000 مرتبہ کون پڑھ لے گا؟ تو جو سسٹم ان کا ذہن میں تھا بنا، وہ لوگوں نے کہا، مجھے آواز بھی آ گئی فون پر، پھر لوگوں نے کہا جی اب کہو، یہ تو کہہ رہے ہیں 5000 مرتبہ۔ تو میں نے ایک اور بات کہہ دی، میں نے دیکھو بھی ایک بات اور سنو، آپ لوگوں کے چونکہ الفاظ نہیں ہوتے صحیح، آپ لوگ درود شریف پڑھنے میں سواد کو سین پڑھ دو گے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھو گے، تو آپ کے جو آس پاس کی مسجد کے امام ہوں گے نا، تو ان سے کہنا وہ 5000 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو وہ ہنس پڑے کہ لو جی اب تم 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو گے تب کھانا ملے گا تمہیں۔ تو ایسے ان کی اسکیموں کو فیل کر دینا چاہیے۔ ہر جگہ بحث و مباحثہ نہیں۔ میں مہرکے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، رشتہ داری میں گئے تھے، تو وہاں ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی جو ہے دیوبندی حضرات یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، قبروں پر اذان نہیں پڑھتے۔ تو مجھ سے بھی کہا کہ جی آپ بتائیے۔ میں نے ہاں تم ٹھیک کرا، میں نے دیوبندی حضرات اچھے نہیں ہیں، بیکار آدمی ہے، یہ بتائیے قبر پر اذان نہیں پڑھ لے کتنی بری بات ہے۔ اور میرے منہ کو دیکھ رہا ہے کہ ہیں یہ تو ایک دم سی ہاں وہاں کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے ہاں بتائیے دیوبندی حضرات کتنے برے ہوتے ہیں، نہ اذان پڑھ رہے قبر پر، نہ کچھ کر رہے۔ اب میں کہہ کے چپ ہو گیا۔ اب جو اندر اس کے بھرا ہوا تھا نا کہ میں ایسے کہوں گا یہ انکار کریں گے، میں ایسا کہوں گا، 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ اب کچھ دیر سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، باقی جو ہمارے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے تو ہاں کہہ دیا اور ہم تو واقعی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یہ دیوبندی حضرات بالکل بیکار لوگ ہیں، یہ تو بتائیے قبر پہ جان نہیں پڑھ رہے۔ ایسا کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ تو وہ بڑے میاں اب میں کیا مطلب کیا کہے گا بڑے میاں، آپ مجھے بتائیے۔ جو وہ کہتا کہ بھائی میری بات مانو، دیوبندیوں پڑھو، یہ کرو، یہ سب کچھ کہتا نا کہتا، میں نے کہا ہاں یہ دیوبندی غلط، تم صحیح ہو، لہٰذا اذان پڑھنی چاہیے۔ تو اب ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایسا کیسے پڑھنی چاہیے، تو غلط ہے۔ میں نے رک جاؤ تھوڑی دیر، ابھی دیکھو تم۔
ابھی ذرا یہ دوسرے انداز سے بات ہوگی. تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو وہ مجھ سے کہنے لگے جی تم جو کہہ رہے ہو کہ دیوبندی حضرات اذان دینی چاہیے تو تم ٹھیک کہہ رہا ہو, مذاق تو نہ کر رہے. میں نے مذاق کی کیا, میں نے مذاق نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, میں چونکہ کم مطلب پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا. آپ کے امام کو بہت زیادہ علم رہتا ہے, تو آپ اپنے امام سے یہ پوچھ کر کے آنا کہ مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہا. وہ صحابی تھے, وہ ایک جن کی قبر پر حضور نے اذان پڑھی تھی, وہ ان کا صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. اب چونکہ میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو آپ کے امام کو ضرور پتہ ہو, آپ لوگ اذان پڑھتے بھی ہو, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا اس میں. اب وہ بڑا خوش ہو گیا. میں نے تم یہ نام جو ہے نا, اب نماز پڑھنے جاؤ گے یہ نام پوچھ کر کے آ جانا, یہ نام پوچھ کر کے آنا کہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے قبر پر حضور نے اذان پڑھی تھی, تاکہ جو ہے میں ان کے سامنے اس بات کو بول سکوں ہمارے دیوبندیوں کے, تاکہ آج ہی یہاں دیوبندیوں میں اذان ہوگی, آج ہی اذان کرواؤں گا دیوبندیوں میں قبر پر. اور بڑی خوشی اٹھ کے گئے بڑے بیچارے کہ آج تو مجھے ہے موٹا مال ہاتھ لگ گیا. بتائیے ان کے جو امام مانے جاتے ہیں یہ بڑے اچھے, اور یہ جو ہے ہمارے قبضے میں آ گئے. اب میں نام لے کر کے آتا ہوں اس صحابی کا جس پر حضور نے اذان پڑھی تھی. وہ چلے گئے, بس گئے تو گئے, اب کہاں آ رہے ہیں, ہم بیٹھے رہے وہاں, اذان بھی ہو گئی, نماز بھی ہو گئی, نماز کے بعد بھی بیٹھے رہے, گھر بھی آ گئے, وہ نہ آئے ادھر کو. پھر ہمارے لوگوں نے بعد میں کہا مجھ سے جی کیا بات تھی, میں نے وہ آئے یہ بتاؤ, کہ نہیں وہ نہیں آئے, بلکہ وہ تو ہم سے کترا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہمارے والے کہ وہ تو ہم سے تھوڑے سے ہٹ کے جا رہے ہیں, بچ کے جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھ تو لو بات ہوئی کیا. تب ان سے ملے, پکڑا کے بڑے میں کیا بات, تم آئے نہیں اس دن سر, صاحب انتظار کر رہے تھے. یعنی جی پتہ نہیں کیا بات ہے, میں اپنے امام سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی کا ذرا نام بتائیو جہاں حضور نے جو ہے اذان پڑھی تھی قبر پر. اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مفتی صاحب ہے وہ بڑے چالاک ہیں, اور تمہارا انہوں نے الو بنا دیا. اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میرا الو کہاں سے بن گیا, وہ تو مصطفیٰ تو ہاں کر رہے تھے, میرا الو کیسے بن گیا. میں نے جاؤ تمہاری عمر ہی زیادہ ہے, یہ کھیل ہم زیادہ جانتے ہیں, تمہارے کھیل تم نہیں جانتے ان کھیلوں کو. اور بیچارے ابھی تک بھی پریشان ہیں کہ ایسا کیا میرے ساتھ کیا مطلب مذاق ہوئی کہ مصطفیٰ نے ہاں کہاں کہہ دیا, کہ اذان پڑھنی چاہیے یوں بھی کہہ دیا, دیوبندی غلط یوں بھی کہہ دیا. اب بھی ہمارا امام یوں کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہارا بیوقوف بنا دیا. وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث میں حضور کسی قبر پر اذان پڑھ دیں گے, یا کوئی صحابی کسی صحابی قبر پر اذان پڑھ دے گا, تو ہم کوئی بیوقوف ہیں جو اذان نہ پڑھیں گے. ہم روایت کے اندر آ جائے گا, تو روایت میں ہے ہی نہیں. اب وہ کہے کیسے کہ روایت میں نہیں ہے. اب روایت میں نہیں ہے کہتا تو یہ بات طے ہو گئی کہ ان کا اپنی طرف سے بنایا عمل ہے, یہ حدیث کا عمل نہیں ہے. اب ایک لفظ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے یہ دکھاؤ, کیا کہتے ہیں, منع کہاں ہے یہ دکھاؤ. میں نے کہا یہ تو بات کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ ہے کہاں لکھا ہوا یہ دکھاؤ. یوں کہو کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں, اب اس کے بعد چلے گی بات. ہم یوں کہیں گے لکھا ہوا کہیں نہیں, لہذا آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. جو چیز اپنی طرف سے آپ لوگوں نے بنائی ہو وہ ایمان سے زیادہ بڑھ گئی. جو حلوہ شب برات کا آپ لوگوں نے اپنے ایمان کا حصہ مان لیا کہ جو حلوہ بنائے گا وہ ایمان والا, جو حلوہ نہیں بنائے گا ایمان والا نہیں ہے. جو ہے مطلب 22 رجب کے کنڈے بنائے گا وہ ایمان والا, جو نہیں بنائے گا ایمان والا نہیں. میں نے کہاں سے آ گئی یہ کنڈے حلووں کے اندر ایمان کیسے گھس گیا, تو یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال ایسے کتنے واقعے ہم لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. ایک جگہ دو جگہ لوگوں سے مناظرہ بھی ہوا ہے, ایک جگہ اہل حدیث سے مناظرہ بھی ہوا ہے. الحمدللہ سب جگہ بڑے اچھے سے ہم لوگ آئے, بڑی خوشی آئے, اور وہ لوگ آج تک ہمیں گالی دیتے ہیں. جب کوئی ہارتا ہے تو گالی دے تو کم سے کم گالی کیوں منع کریں گے ہم. ہمیں خوب بکتے ہیں ہمارے پیچھے کچھ لوگ کہ ایسے آئے تھے یار, یوں کہہ رہے تھے یوں. بہرحال وہ تو لوگوں کے سامنے جیت ہار ہو جاتی ہے, بعد میں جو چاہے بولتے رہو. اچھا جی, ایک بڑے میاں ملے ایک جگہ پر, وہ تھے بریلوی. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بحثوں بحثہ بہت کرتے ہیں. تو کہنے لگے جی مفتی صاحب ویسے آپ کے جو لوگ بڑے ہیں نا, جو بڑے مولانا تھانوی صاحب, مولانا خلیل صاحب, اور رشید گنگوہی صاحب, قاسم نانوتوی صاحب, نور اللہ مرقدہم, یہ لوگوں نے بڑے لوگ ہیں آپ کے, لیکن کتابوں میں لکھا بڑا غلط. میں نے کہا دیکھو جو لوگ انتقال کر گئے, روایت میں یہ ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہو. جو لکھ گئے کر گئے وہ جانا ان کا عمل ان کے ساتھ گیا. میں اور تم تو اپنے ایمان کی فکر کریں. میں 2 بول کہہ کے بات ختم کر دی. مگر ان کا مزاج چونکہ بحثوں بحثہ کا تھا, کہنے لگے نہیں بات تو غلط ہی ہے. میں نے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں بڑے میاں, بات غلط ہے. کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں, بات جو ہے بتائیے مجھے صحیح ہے غلط ہے, کہ سناؤ. میں نے کہا ایک صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
18-20 سال کی لڑکی تھی، اس کا دودھ نہیں چھڑایا گیا تھا، ماں اس کی موجود تھی، زور آور تھی، دودھ پی لیا کرتی تھی۔ یہ اس کے اندر واقعہ ہے۔ میں نے کہا بڑے بتاؤ، ایک بزرگ نے یہ واقعہ لکھ دیا، اب 18 سال کی لڑکی، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ماں کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ کہنے لگے بالکل حرام، بالکل غلط، جس نے لکھا غلط لکھا ہے۔ میں نے ہاں ایک بزرگ ہیں، یہاں بریلی کے بزرگ ہیں، وہ امام احمد رضا خان نام ہے ان کا، امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے کوئی بزرگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ، میں نے ویسے ہی پتہ نہیں کون ہے یہ امام احمد رضا خان بریلوی نام سے، یہ اپنی کتاب جو ہے ملفوظات کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کا جو ہے گھڑوں پانی گر گیا ایک دم، اس کا چہرہ اتر گیا ایک دم کہ جی کس کا نام لے رہا ہوں میں نے، امام احمد رضا خان بریلوی ایسے لکھا ہوا اس کے اوپر کتاب کے، اور کتاب کا نام یہ ہے، کیا نام ملفوظات ہے، اور بریلی کی مسجد تھی آس پاس ہی وہیں۔ میں نے کہا بریلی کی مسجد یہ رہی، یہاں بھی امام صاحب کے پاس رکھی ہے کتاب بریلیوں کے امام کے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور میرے پاس بھی کتاب ہے میرے موبائل میں رکھی ہے، اس میں بھی یہ لکھا، پتہ نہ کون ہے یہ۔ میں نے ویسے کہنے لگے جی چلو جو بڑے ہیں جو کر گئے چھوڑو، کیوں پیچھے پڑو کسی کے بڑوں کے۔ میں نے جی میں بھی یہی کہہ رہا تھا جب سے کہ کیوں پیچھے پڑو کسی بزرگوں کے۔ اب دیکھ گیا نا کہ اپنے کے اوپر آ گئی بات، اپنے کے اوپر آ گئی نا، چھوڑو یہ تو بڑوں کی باتیں بڑے لکھ گئے، وہ اپنا آپ جانے اپنا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا، 5 منٹ میں ہو گیا خاموش۔ تو اس لیے ہر جگہ بحث و مباحثہ علمی نہیں ہونی چاہیے، کچھ ایسی بحث ہو جو سامنے والے کی لیول کے حساب سے ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں۔ کہیں آپ کا جانا ہو رہا ہے ٹرین میں، اب ٹرین کے اندر آپ کر رہے ہیں سفر، اور کوئی آپ کو مل گیا بریلوی یا اس طرح کوئی مل گیا آپ کو، تو اس کے اندر جس مان لیجیے مجھے کچھ ہندو لوگ مل گئے، مجھے کچھ وہ ہندو جو ہیں، پوری ٹرین بھری ہوئی تھی، وہ ہریدوار کے لیے ٹرین جا رہی تھی دہلی سے، ہم بھی اس میں بیٹھے، بالکل کھچا کھچ تھی ٹرین، ایک ہمارا ساتھی تھا ایک میں تھا، تو اس میں جاتے جاتے میں نے دیکھا وہ بھجن گا رہے ہیں، وہ لوگ ہندو لوگ جو ہے جاتے ہوئے ہریدوار کو مائک لگا رکھا چھوٹا والا جیسا ہمارا ہوتا ہے وہ مستورات کا بیان کرنے کا مائک، وہ مائک لگا رکھا اور وہ جو ہے خوب گا رہے ہیں بجا رہے ہیں جو بھی ان کا چلتا، جے گڑھیں دیوا، ماتا سخی پاروتی اور پتنی کون دیوا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بول رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی ڈسٹرب ہوا، میں نے یار ایک تو جگہ نہیں، پورا ڈبہ کھچا کھچ بھر رہا، اور یہ گائے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک ساتھی اور تھے ہمارے، اب اس ٹائم مفتی ہیں وہ جو ہے دہلی کے اندر۔ میں نے کہا دیکھو ابھی میں ان کے پاس پہنچتا ہوں، حالانکہ اس ٹائم پڑھائی کے زمانے کی بات ہے ہماری، میں ان کے پاس پہنچوں گا، ان سے میں مائک لوں گا، اور جو یہ پڑھ رہا ہے نا ان سے اچھا میں دکھاؤں گا پڑھ کے منتر شلوک۔ میں چلا گیا اندر کو بڑی بھیڑ بھاڑ سے، میں نے کہا ذرا مائک دو مجھے مائک دو، اور وہ مائک نہ دے، میں کہ جی کیوں، تمہیں کیا مطلب ہے، یہ تو ہمارا سیٹ لگا ہوا ہے، ہم گا رہے ہیں، تمہیں کیا مطلب۔ میں نے بھائی مائک تو دو، تمہارا ہی سیٹ ہے، میں تمہاری ہی کتابوں سے پڑھوں گا، میں تمہیں گیتا سناؤں گا، میں شلوک سناؤں گا ویدوں کے، لاؤ تو صحیح مائک۔ اجی کھینچم کھانچی ہو رہی، میں ادھر کھینچوں وہ ادھر کھینچا، نہیں دے رہا ہو، کیا لگے جو رک جاؤ، ہمارے گروجی ابھی وہ ہے وہاں گئے، واش روم گئے ہیں، ابھی آنے والے، ان سے بات کر لو۔ اب دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، مین بات جب ہمیں بولنی ہوتی ہے نا، تو مین بات ہم ایسے ٹائم پر بولیں گے کہ جہاں اس کے اترنے کا اسٹاپ ہوگا یا ہمارے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اب وہ آ گیا گروجی، وہ بیٹھ گیا، کہنے لگے جی آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آپ بتاؤ کیا بات ہے۔ اب ہماری موٹی موٹی باتیں اسلامک سوال جواب شروع ہو گئے۔ اب میں نے دیکھ لیا کہ بھئی ہمارا اسٹیشن اتنی دور ہے، اس کا اتنی دور ہے، یہ فلاں جگہ اترے گا، اس نے بول دیا کہ جو گروجی ہیں ہمارے وہاں اتریں گے فلاں جگہ، ہم جائیں گے آگے ہریدوار۔ میں ٹھیک ہے، اب جو ہے بات ہو جائے گی۔ بات کرتے میں اسے یہاں تک لے آیا کہ بھئی یہ کہنے لگا جی ہم تو کوئی بھی اسلام قبول کرو یا ہم قبول کریں، ہمیں کوئی اس کے اوپر آپتی ہے ہی نہیں۔ میں نے کوئی آپتی نہیں۔ اب میں نے دیکھا اسٹیشن آ گیا پاس میں، اب میں نے کہا جی اب آپ سے میری گزارش ہے، جب تمہیں آپتی ہے ہی نہیں تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، تم جو ہے اسلام قبول کرو، میرے ہاتھ تو قبول کرو۔ اور میں نے جی یہ کہا تو چونکہ وہ تو گرو ہے، مین آدمی ہے، اب سارا بالکل سناٹا چھا گیا پوری ٹرین کے اندر، مائک بھی بند ہو گیا۔ وہ خود کہہ رہا گرو اپنے چیلوں سے کہ بتائیے یہ تو مجھے سامنے سے بیٹھ کے ہی کہہ رہے ہیں ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی دقت ہے ہی نہیں، کوئی بھی قبول کرے ہم قبول کریں نہ کرے کوئی آپتی نہیں ہے، بھارت کا قانون ہے۔ تو میں نے قانون اب بھول گئے، آپ کر لو قبول جب آپ کو نہیں ہے دقت۔ اب چکر یہ تھا کہ اب وہ کچھ بات کرے لمبی چوڑی، تو اس کا آ گیا اسٹیشن۔
وہ تو اپنا اتر کر کے نیچے چلا گیا، یہی سوچ میں چلا گیا کہ بتائیے مجھے جو ہے ایسا کہہ دیا کہ اسلام قبول کر لو. اب اس کے جو چیلے بیٹھے رہ گئے ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی ذرہ برابر بھی. کیوں؟ جو ہمارا گرو سی اس نے ایسا کہہ دیا، اب ہم سے پتہ نہیں کیا کہے گا. ہمارا گرو جب کوئی بات نہ کر سکا، بات کرے کیسے؟ لاسٹ ٹائم پر ہم نے وہ بات کہی جو اس کا اترنے کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب ٹائم دیکھ کر کے بات کرنی چاہیے حساب سے. وہ بات جو آپ کو مین کہنی ہے وہ اس حساب سے کی جائے گی کہ ٹائم بھی ہمارا خرچ نہ ہو اور ہمارا کام بھی پورا ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک میں بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ گئیں. فرقے باطلہ امام بخاری نے اپنے زمانے کے گنائے ہیں، ہم نے اپنے زمانے کے بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیے انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے، جماعت اسلامی. جماعت، جب تک کہ یہ سارے فرقوں کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا تو آپ کا ذہن نہیں کھلے گا، ورنہ تو یہ آپ کو میں بول دوں گا جہمیہ، کرامیہ اور آپ کے جو ہے مرجیہ، اس طرح کے فرقوں کے نام بتاؤں گا، نہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے نہ ہمارے زمانے کے اندر یہ ہیں. ان کے زمانے میں تھے، جن لوگوں نے لکھے ہیں تو ان کے زمانے میں وہ بات زیادہ سمجھ میں آ جایا کرتی تھی. آج نام ان کے الگ الگ ہیں، عقائد وہی ہے لیکن نام چینج ہے. جماعت اسلامی سارا دار و مدار ان لوگوں کا عقل کے اوپر رہتا اور گمراہی کا بڑا سبب ہے. جو اسباب ارتداد بیان کرتے ہیں ہم مرتد ہونے کے سبب، اس میں سے ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عقل کی بالادستی. یہ ہے ٹاپک کہ قرآن اور حدیث پر عقل کی بالادستی. کیا مطلب؟ کہ قرآن و حدیث کی ان باتوں کو ہم مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی، اور عقل اوپر ہو گئی نا، اور جو عقل میں نہیں آئے گی ہم اس بات کو مانیں گے نہیں. اس کو ہم سمجھانے کے لیے 3 باتیں ذکر کرتے ہیں، اور یہ آج کل ہو رہا ہے اسکول کالجوں کے اندر. یہ بہت زیادہ لڑکیاں بھی لڑکے بھی یہ بہت کر رہے ہیں آج کل. عقل کے اوپر دیکھتے ہیں ہر چیز کو، حالانکہ قرآن و حدیث عقل سے بہت اوپر ہے. دیکھیے اللہ نے علم کے ذرائع جو دیے ہیں وہ 3 ہیں. اس میں سے نمبر 1 پر کیا ہے؟ یہ تو آپ کو میں نے لکھوائے دکھائے تھے، شاید یاد بھی کرائے ہیں. بتاؤ جی کس کس کو یاد ہے؟ یہ آپ سے میں نے بتایا تھے 5 سینس وغیرہ، حواس 5 ظاہرہ. بتاؤ، اصلاح البنات، فاطمۃ الزہرا بچرانی وغیرہ بتاؤ. یہ تو آپ کو شاید لکھوائے ہیں کہ حواس 5 ظاہرہ 5 مل کر کے پہلی قسم، ہاں علم حاصل کرنے کی پہلی قسم حواس 5 ظاہر سے کہتے ہیں 5 سینس. 5 سینس کیا ہے ہمارے؟ قوت ذائقہ اور قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت جو ہے لمس اور لامسہ، یعنی چھونے کی، ٹچ کرنے کی پاور وہ پوری باڈی میں ہوتی ہے. قوت ذائقہ جو ہے ہمارے زبان پر ہوتی ہے. قوت شامہ سونگھنے کی طاقت ناک سے تعلق رکھتی ہے. قوت باصرہ آنکھ سے دیکھنے کی طاقت. قوت سامعہ سننے کی طاقت یہ کان سے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 5 سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جگہ جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں، وہاں سے آگے عقل کام کرتی ہے. دوسری قسم وہ کیسے کام کرتی ہے کہ سامنے والی دیوار کھڑی ہے، آپ اسے دیکھ کر کے رنگ اس کا بیان کر سکتے ہیں، سونگ کر کے اس کا جو ہے خوشبو بدبو بتا سکتے ہیں، اسے جیب سے ٹچ کر کے جو ہے اس کا ذائقہ بتا سکتے ہیں، ہاتھ سے ٹچ کر کے اس کی سختی نرمی جو ہے بول سکتے ہیں. بہرحال ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے 5 سینس کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. یہ بتائے گی عقل. عقل کہے گی بھئی اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ لگا ہوا ہے چپکانے کے لیے اور ایسے کر کے کھڑی ہوئی ہے، تو کسی نے تو اسے جو ہے بنایا ہے، ورنہ اینٹ سے اینٹ اس طرح کہاں سے جڑ جائیں گے؟ تو جوڑنے سے جڑیں گی نا. تو عقل بتائے گی اس کو کسی نے بنایا ہے، لیکن ایک جگہ پر عقل بھی آ کر کے ختم ہو جائے گی، یعنی عقل سے اوپر بات چلے گی. کیا بھئی؟ دیکھیے بھینس، گائے، کٹرا، کٹیا، اونٹ، بیل، اب آ جاؤ خنزیر، کتا، بلی، شیر، چیتا، ان سب کا گوشت ہی تو ہے. انہیں اگر کاٹ لیا جائے تو سب کو گوشت ہی کہے گی عقل. عقل کہے گی یہ بھی گوشت، 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 سارے کے سارے گوشت ہی گوشت ہیں. عقل فیصلہ نہیں کرے گی کون سا حرام کون سا حلال. عقل صرف یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ سارے کے سارے گوشت ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے. یہ جانور، اس کی 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 پیر ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے. یہ تو عقل کہے گی.
لیکن ان کے حرام و حلال ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے جن کے اندر عقل والی بات ہوتی ہے وہ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، شاید میں نے لکھوائی بھی ہے۔ مجوسی، یہ جو ہمارے ہندوستان میں ابھی ایک آدمی بنا نا رتن ٹاٹا کے نام سے، یہ پارسی تھا، پارسی مجوسی ہوتے ہیں، 2 خداؤں کو مانتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں پوجا۔ اہرمن یزدان، 2 خدا کو مانتے ہیں، اچھائی کا خدا الگ اور جو برائی کا خدا الگ۔ تو بہرحال ان کے یہاں پر سگی بہن سے نکاح کو جائز کہا گیا ہے، وہ صرف عقل کی بیس پر، مذہب کی بیس پر نہیں ہے، ان کے یہاں عقل کی بیس پر ہے۔ وہ بیس بھی بڑا خراب ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، بس خالی بیس اتنا سا ہے کہ جی باہر کی لڑکی جس کو ہم نے نہ پرکھا ہے نہ جانا ہے نہ پہچانتے ہیں، وہ تو گھر میں آ رہی ہے، جس کو ہم جانتے پہچانتے اسے ہم کیوں بھیجے باہر؟ اس قدر بدتمیزی اور خباثت کی باتیں رہتی ہیں دل دماغ کے اندر ان کے، کہ ان کے یہاں عقل کے اوپر بیس ہوگا نا تو یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، وہ بھی عورت، وہ بھی عورت، بہرحال یہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ عقل سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، چونکہ اب ہے، دیکھیں نمبر 3 آئے گا وحی الہی، اللہ کا پیغام۔ اللہ کا پیغام آ کر کے بتائے گا اے عقل یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اپنے آپ فیصلہ نہیں کر سکتی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس سے نکاح حرام اس سے نکاح حلال، اور یہ والا گوشت حلال یہ والا گوشت حرام۔ یہ حرام و حلال کے فیصلے عقل نہیں کر سکتی ہے، عقل کرے گی تو ہر ایک کی عقل اپنا اپنا کرے گی، الگ الگ ہر ایک کی عقل۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پارسی مذہب مطلب مجوسی مذہب، یہ عقل میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے سگی بہن سے نکاح کو جائز کہہ دیا۔ اور یہ ہندوؤں کا مذہب یہ اتنا زیادہ آؤٹ ہو گیا کہ تہیری چچیری مولیری پھلیری کھلیری جتنی بہنیں ہیں ان سب سے بھی ان کے ہاں نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی خون کا رشتہ کہیں نہ کہیں جوائنٹ ہے اس میں سے کہتے ہیں بالکل نکاح حرام ہے۔ یہ آگے بڑھ گئے، یہ عقل کے بیس پر آگے بڑھ گئے، وہ عقل کے بیس پر اس طرف کو آگے بڑھ گئے۔ ہم نے کہا ہم عقل کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے جس سے جائز قرار دیا ہے، وحی الہی آئی اس سے معلوم ہوا کس سے نکاح جائز کس سے نکاح جائز نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کے اوپر رہے۔ وحی الہی جو تیسرا سینس ہے، 5 سینس ایک قسم ہو گئی، دوسرا 6 والا جو ہے 6 سینس کہتے ہیں اسے عقل، اور تیسرا جو ہے وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو ہم نے لیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے جماعت اسلامی کا کہیں نہ کہیں بیس خراب جو ہوا ہے، جڑ اور بنیاد جو خراب ہوئی ہے، اس میں اس کا تھا دخل، عقل کا دخل تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو عقل کی بیس پر چلتے ہیں، ہم تو عقل کو مانتے ہیں، عقل ہماری کہتی ایسا کرو تو ایسا کرتے ہیں، عقل کہتی چاروں امام کو نہیں ماننا لہذا ہم نہیں مانتے۔ اب بتائیے، عقل کہتی ہے ایسے کرو ویسے کرو، عقل کہتی ہے کہ مطلب قبر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے یہاں پر جو ہے جماعت اسلامی کچھ لوگ ہمیں ملے، بلکہ ہمارا بیان بھی رکھا گیا وہاں پر، یہ کٹھور کی بات ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے خبر دی کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے چھیتر میں محلے کے اندر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ عقل کی بنیاد پر اس کا بھی انکار کرنے لگے۔ تو میں گیا، بہرحال وہاں بیان ہوا، اور قرآن سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان آل فرعون اور اس کی آل جو ہے، جو مطلب قبطی حضرات تھے، جو کافر حضرات تھے، ان کے اوپر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ کلام پاک کہتا ہے کہ آگ پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر صبح شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس وقت قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، ادخلوا، تو کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون اشد العذاب، سخت عذاب کے اندر آل فرعون کو۔ میں نے کہا قیامت کا تو یہ ہو گیا، اب آگ پیش کی جاتی ہے صبح شام، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جس جگہ ہو رہا ہے وہی قبر ہے، وہی برزخ ہے، وہ آپ سے بتا دیا۔ تو بہرحال یہ وہاں بیان ہوا ماشاءاللہ، کچھ لوگوں نے سوال جواب بھی کے کھڑے ہو کر کے سوالوں کے جوابات دیے گئے، وہ فتنہ بہرحال کسی حد تک وہاں کم ہوا۔ تو اب یہ جماعت اسلامی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہی سے ان کی گمراہی پھیلی، اور اکابرین دارالعلوم دیوبند نے ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ابو الاعلی مودودی ان کا بانی ہے، ابو الاعلی مودودی شروع کے اندر بڑا اچھا رہا، مطلب رائٹر اچھا تھا، دارالعلوم دیوبند سے منسلک تھا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ سے منسلک تھا، لکھتا اچھا تھا، ساری چیزیں بڑھیا تھیں۔ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا، ہسٹری کے اوپر زیادہ دار و مدار رہتا ہے ان لوگوں کا، حالانکہ تاریخ یہ جو ہے تیسری یا چوتھی سورس ہے ہماری، سب سے پہلی سورس ہے قرآن مضبوط، اس کے بعد حدیث کے اندر بھی صحیح سب سے اول ہیں، اس کے بعد ضعیف کے اندر بھی ساری چیز دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اجماع صحابہ آتا ہے ہمارا، پھر قیاس آتا ہے ہمارا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں
سب سے پہلے ہی عقل ہے، بس ہم عقل کی بیس پر فیصلہ کریں گے، یہیں آ کر کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو جماعت اسلامی کا فرقہ جو اب تو خیر اس کا اتنا زور نہیں ہے، زور چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا، زور چل رہا ہے گوہر شاہی کا، زور ہے اس وقت، پھر دوبارہ سے یہ فرقہ آ گیا ہے قادیانی، ہمارے امروہہ کے اندر بھی آ گیا ہے، تو ان لوگوں کا ہوا ہے زور فی الحال جو زور ہے۔ باقی بریلویت کا زور تو رہتا ہی ہے، بریل چونکہ ہمارے ہی لوگوں میں بریلی گھس کر کے رہے ہیں تو ان کا تو رہتا ہی ہے دیوبندی کام اس کے بریلی والے رہتے ہیں، تو یہ تو خیر رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ نیا جو ہے ایمان کو مطلب ختم کرنے والی چیز ہے، تو اس میں شکیل بن حنیف نمبر 1 پر ہے اس ٹائم، پھر گوہر شاہی ہے، پھر غامدی والا فرقہ ہے، یہ بھی بتائیں کبھی ڈیٹیل انشاءاللہ، غامدی کے نام سے بھی ایک فرقہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند فرقے ذہن میں رکھو، جتنے بھی فرقے ہیں امام بخاری نے اپنے یہاں کے بیان کیے ہیں، ہم نے اپنے یہاں کے بیان کیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ان تمام فرقے باطلہ سے بچانے کا راستہ قرآن و حدیث، اجماع قیاس، اپنے اکابرین سے جڑے رہنا، جو تشریحات ہمارے اکابرین نے کی ہیں اس پر اعتماد کرنا، اور قرآن و حدیث میں عقل سے تو پڑھو، لیکن اگر عقل میں کوئی بات نہ آئے تو فیصلہ عقل سے نہ کرو، فیصلہ کرو قرآن و حدیث کے اوپر۔ اس لیے میرے سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ دیکھو آپ کہ کلام پاک کا پہلا پارہ کون سا پارہ؟ الف لام میم۔ الف لام میم کا پہلا لفظ یہی ہے، الف لام میم۔ الف لام میم پہلا لفظ ہے، بتائیے اس کا مفہوم اور میننگ کیا ہے؟ ساری دنیا کے مولوی، مفتی، قاری، عالم قاریہ سب مل کر کے جو ہے اس کا میننگ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، الف سے مراد اللہ، لام جبرائیل کا میم، یہ کوئی معنی تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی ایک بات ہے، معنی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، آپ نے جلن کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ ہی جانے اس سے مراد کیا ہے۔ ایک قول یہ کہ حضور جانتے تھے، ایک قول یہ کہ نہیں اللہ ہی جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو جب اس کا مفہوم مطلب ہی نہیں پتہ ہے تو اب یہ بتاؤ اس کی مطلب ضرورت کیا ہے؟ جب مفہوم میننگ ہی نہیں معلوم ہے اس کا، تو اس لفظ کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذکر کی ضرورت یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنی عقل کے اوپر نہ رہیں، ہماری عقل تو اتنی بھی نہیں کہ ایک لفظ کا میننگ اپنی عقل سے ہم کر سکیں، جب تک اللہ ہمیں نہ بتائے۔ اگلے مفہوم معنی سب اللہ نے بتائے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا نہیں بتایا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل کے اوپر نہیں چلیں گے، ہم اللہ اس کے رسول کے اوپر چلیں گے۔ اب اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ الف لام میم یہ جو ہے کلام پاک کا لفظ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ ایمان کا فائدہ اس نے دیا، ہمارا ایمان الف لام میم پر ایمان لانے کی وجہ سے بڑھا، لیکن اللہ نے عقل کو فیل کر کے بتایا کہ نہیں، عقل پر نہیں رہنا ہے، یہاں تو عقل سے آگے کی بات ہوگی، جنت آگے کی بات ہے، جہنم آگے کی بات ہے، پل صراط یہ آگے کی باتیں ہیں، میدان حشر کے جتنی معاملات ہیں یہ سب آگے کی باتیں، عقل میں کہاں جائیں گے؟ خود اللہ کہاں سے آئے گا؟ غیب میں ہے، عقل میں کہاں سے آئے گا؟ غیب کہتے ہی اسے جو عقل میں نہ آئے، تو غیب عقل میں نہ آنے والی چیز کو ہی بولتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے معجزات ہیں، معراج ہے، کہاں سے عقل میں آ جائے گی؟ ایک پیر یہاں اگلا پیر پہنچ رہا ہے پہلا آسمان پر، تو کہاں سے آئے گی؟ تو عقل سے باہر کی باتیں ہیں۔ کتنی باتیں بتاؤں، حضرت موسیٰ کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ سامنے پیچھے دشمن آیا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لاٹھی جائے سمندر پر مارو، حالانکہ پیچھے فرعون کھڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی حکم آنا چاہیے تھا ہمارے دنیاوی لوگوں کے حساب سے کہ لاٹھی مارو فرعون کے سر پر، لیکن حکم آ رہا ہے کہ نہیں، لاٹھی مارو سمندر پر، سمندر تو پانی ہے، اس لاٹھی مار کے کیا ہوگا؟ تو عقل کے خلاف ہے، لیکن ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا عقل چھوڑو، اللہ کا حکم لو۔ سامنے 70,000 ہیں جادوگر، ان کے ہاتھ میں سانپ اور یہ اس طرح کی چیزیں بن گئی تھی، مطلب خیالات میں وہ انسانوں کو یہی ہو گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات، سامنے سے سانپ آتا ہے تو لاٹھی ہاتھ میں نہ ہو تو انسان اٹھا لیتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں اس کو مضبوط پکڑ لیتا۔ اللہ کا حکم آیا کہ والقی ما فی یمینک، تمہارے ہاتھ میں لاٹھی اسے ڈالو نیچے۔ اب یہ عقل کے خلاف ہے کہ سامنے سانپ آئے تو لاٹھی پھینکو، پھینکنی نہیں ہوتی، اٹھانی ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عقل کو نہیں دیکھنا، ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ لاٹھی ڈالی، بڑا اژدہا بنا، سب کو اپنے اندر نگل کر کے پھر ایسا ہی بن گیا۔ تو یہ ہے بہرحال، ہمیں ہر جگہ عقل نہیں نقل دیکھنی، نقل مطلب اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بات آئی ہوئی ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ اب بتائیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحید اللہ تبارکت اسماء وتعالی جدہ۔ یہ باب آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب بلانے کے سلسلے میں، جس کے اسماء بابرکت ہیں اور اس کی بزرگی بڑی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ محمد بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی جانب حضرت معاذ بن جبل کو، مفتی اعظم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ عقیدے جو ہیں ہم لوگوں کو درست کرنے ہیں۔ عقائد میں اگر فالٹ ہو گیا تو اعمال کی زیادتی بھی عقائد کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ عقائد کی زیادتی یعنی عقائد کا پورا ہونا اعمال کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ سمجھے آپ بات؟ اعمال کا زیادہ ہونا عقائد کی خرابی کے کام نہیں آ سکتا، لیکن عقائد کا پورا ہونا عمل میں کچھ کوتاہی رہ گئی تو اس میں کام آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ عقیدے میں آدمی مضبوط ہے لیکن عمل میں کمزور رہ گیا، نوافل زیادہ نہیں پڑھ پایا، فرض نمازیں پڑھ رہا ہے بس، نوافل زیادہ روزے نہیں رکھ پایا، نفلی والے فرض رکھتا ہے بس، تو یہ کمی جو ہے انشاءاللہ کام کر جائے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ لیکن عقیدے میں فالٹ ہے، مطلب کفریہ شرکیہ ہے عقیدے، اور نمازیں 9 ٹائم کی کیا 500 ٹائم کی پڑھ رہا ہے روزانہ، جب بھی کچھ نہیں ہونا۔ عقیدے کا فالٹ سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو عقیدے کا فالٹ اعمال کی زیادتی کے باوجود بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور عقیدے کی سلامتی اعمال کی کمزوری کے باوجود بھی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز ہے۔ چلیے گا، جائیے گا، بات لمبی ہو گئی، ٹائم زیادہ لگ گیا۔ دیکھو تو ابن ماجہ شریف باب فی القدر کی حدیث نمبر 3۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وبہ عود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، فنکث فی الارض، آپ کورید رہے تھے اس کو زمین میں، ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال، اور فرمایا، ما منکم من احد، کہ تم میں سے کوئی شخص، الا وقد کتب مقعدہ من الجنۃ مقعدہ فی النار، کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، افلا نتکل، کیا ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جس کو جو ملنا ہے بس اپنا بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں آپ ایسا نہ بیٹھو، اعملوا، عمل کرتے رہو، ولا تتکلوا اور تتکلوا، اور تم جو ہے بھروسہ کر کے نہ بیٹھو، بھائی اس بھروسے نہ بیٹھو جو ملا ہے مل جائے گا، مقدر میں لکھا ہوا، اب تو کوئی بات ہی نہیں، عمل کرو۔ وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو آسانی کر دی جائے گی اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا۔ اگر وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جہنمی اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے پیدا کر دیے جائیں گے۔ گناہ کرتے ہوئے اگر انسان کے دل میں مطلب یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے، گناہ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یعنی ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور آسانی سے ہم اس کو کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا ہمیں، تو اب ہمیں جہنم والا عمل ہے۔ لیکن اگر گناہ بھی ہو رہا ہے تو ہمارے لیے آسانی سے نہیں ہو رہا ہے، ہم گناہ کی طرف قدم بھی بڑھاتے ہیں تو دل ہمارا انکار کرتا ہے، ہمارے قدم پیچھے آگے ہوتے ہیں، یعنی ہم کہیں نہ کہیں اس گناہ کو برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پس و پیش کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جنت والا عمل ہے۔ گناہ سے بچنا جتنا بڑا عمل ہے آج کے دور میں، عبادت میں نفلی عبادت کرنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے آج کل۔ سمجھ لو جی اس کو، مسئلے کو۔ جب گناہ کے اسباب زیادہ ہوں، یوں کہو گناہ کے لیے چھوٹ اور ٹائم اور وقت ساری چیزیں زیادہ ہوں، تو ایسے وقت میں گناہ سے بچنا
یہ زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے بمقابل نوافل کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نفل پڑھنی ہی نہیں ہے، ہمیں گناہ کو چھوڑ کر کے نفل پڑھنی ہے۔ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں جو گناہ اسے بھی کر رہے ہیں، تو ہم یوں کہیں گے نفل پڑھ کے آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہاں گناہ چھوڑ دیتے تو وہ کام آپ کا بڑا ہوتا۔ اب ہمیں نفل بھی پڑھنی ہے اور ہمیں گناہ سے بھی بچنا ہے، دونوں کام۔ دوسری بات، نوافل وہ پڑھے گی یا وہ پڑھے گا کہ جس کی عمر قضا نمازیں اس کے ذمہ نہیں ہے، ورنہ نوافل کی اجازت ایسے آدمی کو نہیں ہے، بلکہ نہ پڑھے وہ کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی نوافل کا مطلب 5 روپے اور فرض کا مطلب 1,00,000 روپے، تو جتنی دیر میں آدمی 1,00,000 روپے کما سکتا ہے اتنی دیر میں جو ہے 5 روپے کمائے، تو اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں، لہذا وہ ہر نفل کے بدلے انہی کو پڑھے، اللہ تعالیٰ نفل سے زیادہ ثواب دے دے گا۔ مان لیجئے صبح میں 4 جو ہے آپ اشراق کی جو ہے نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کی عمر قضا چھٹی ہوئی ہے، آپ اپنی فجر کی 2 رکعت کر کے 2 دن کی عمر قضا پڑھ لو۔ ظہر کے اندر آپ نے 6-7 نفلیں یا 8-10 نفلیں پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں نفلیں چھوڑ دیتے، اس کی جو عمر قضا پڑھ لیتے آپ۔ ایسی عصر کے اندر 4 رکعتیں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، نفل کا درجہ ہے ان کا، لہذا اس کی جگہ اپنی عمر قضا نماز پڑھو۔ مغرب کی نماز کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ، وہ تو خیر مطلب یہ کہ چھوڑنا ناجائز ہوتا ہے سنت مؤکدہ۔ اس کے بعد کی جو نفلیں، ان نفلوں کی جگہ 1 رکعت اور بڑھا کر کے 3 رکعت عمر قضا نماز پڑھ لو مغرب کی۔ ایسے عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں، ان 4 رکعت سنتوں کی جگہ جو کہ غیر مؤکدہ ہے تو ان کی جگہ وہ پڑھ لو اپنی 4 رکعت جو ہے نماز عمر قضا والی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 رکعت سنت تو مؤکدہ والی نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بعد کی نفل ہیں 2 رکعت کے بعد، کہ ان نفلوں کے اندر آپ جو عمر قضا نماز پڑھ لو کوئی سی۔ اس کے بعد دیکھیں جو ہے 3 رکعت وتر کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے، اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لو، ایسے ہی 1-2 رکعت اور لگا لو۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ نوافل کی جگہ ہر حال میں وہ حضرات جو جن کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عمر قضا پڑھیں۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ یہ بات بیچ میں آ گئی۔ چلیے فرمائے کہ لا نہیں تم تکیہ لگا کر نہ بیٹھو، تکیہ مطلب تم بالکل ہٹ کر کے نہ بیٹھو، عمل سے ہٹ کر کے نہ بیٹھو، اعملوا بلکہ عمل کرتے رہو، ولا تتکلوا اب تم بھروسے کر کے نہ بیٹھو اسی پر جنت جہنم کی باتوں کے اوپر کہ صاحب بس ہماری تو طے ہے جہنم، ہم کیوں عمل کریں گے، یہ ہماری طے ہے جنت، ہم کیوں عمل کریں گے، غلط بات۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہر ایک کو آسانی کر دی جائے گی ان اعمال کے لیے جس کے لیے پیدا کیا گیا۔ جہنمی ہوگا تو جہنمی والے اعمال اس کے لیے آسان کر دی جائیں گے، اور جنتی ہوگا جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ ثم قرأ فرماتے ہیں پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ فرماتے ہیں جو شخص کے بہرحال جس شخص کو دیا، وَاتَّقَىٰ جس شخص نے دیا خیرات کی صدقہ کیا، وَاتَّقَىٰ اور وہ اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اس نے تصدیق کی، حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو کلمے کی اس نے تصدیق کر لی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اس کو آسانی کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آسانی کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی اس کی زندگی کو اچھے اعمال کے لیے آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ بہرحال وہ لوگ جو نے بخل کیا، کنجوسی کی، واستغنیٰ اور بے نیاز ہو گئے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور حسنہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو بے شک عن قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے دشواریوں کو، یعنی دشواریوں میں اسے مبتلا کر دیں گے جو کافر ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت میں غور کرنے سے کہ اگر کوئی گناہ اگر ہو گیا ہے تو یہ سمجھ لو گناہ کی وجہ سے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھن ہوگی۔ کوئی گناہ اگر ہو گیا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کے الٹے سیدھے ہوں گے۔ کپڑے اٹھا کر کے لے کر کے چلے ہیں دھو کر کے، تو کپڑا لے جاتے ہوئے کوئی کپڑا گر گیا نیچے کو، اور دوبارہ دھونا پڑے گا، لے گئے اوپر کو۔ اس طریقے سے کھانا بنا رہے تھے، اچھا خاصا کھانا بن رہا تھا اور جو ہے چھپکلی گر گئی اس میں آ کر کے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو الجھن، پریشانیاں، دقتیں ہو رہی، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گناہ ہوا، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بھی اگر میری بات نہیں مانتا تھا، ادھر کرتا ہوں تو ادھر ہو جاتا، اس کا مطلب میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا، مجھے کوئی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے جی بات۔ تو اگر
کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد کے اعمال میں انسان دقت میں رہتا ہے، الجھنوں میں رہتا ہے، اور جب انسان نیکی کے ساتھ چل رہا ہو تو کوئی الجھن کوئی دقت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو آ گیا، اچھا جی یہ ہو گیا، چلو اور پڑھو بھی تو۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن بيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر، کہ طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے۔ طاقتور ایمان والے سے مراد طاقتور ایمان ہو اس کا یا جسم کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو، دونوں باتیں۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، فرماتے ہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کو مومن ضعیف سے۔ مومن ضعیف جس کا ایمان کمزور ہو، یا تو یہ مراد ہے یا یہ جسم کے اعتبار سے ہو کمزور۔ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، ہر ایک کے اندر خیر ہی خیر ہے، ایمان والا کمزور ہو یا مضبوط ہو، ہر ایک کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، فرماتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، دنیا اور آخرت کے اندر نفع بخش چیز والی بات پر تم حرص کرو۔ آج کل لوگ حرص کرتے ہیں موبائل کی، لیپ ٹاپ کی، آج کل لوگ حرص کرتے ہیں کپڑے لتوں کی، آج کل لوگ حرص کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ مرد حضرات میچ کھیلنے میں رہ گئے اور عورتیں میچ ملانے میں رہ گئیں۔ مرد میچ کھیلنے میں اپنی زندگی ضائع کر گئے اور عورتیں میچ ملانے میں، یہ دوپٹہ اس پہ لگے گا نہیں لگے گا، یہ اس کے ساتھ میچنگ کرے گا نہیں کرے گا، یہ میچ ملانے میں رہ گئیں اور مرد میچ کھیلنے میں رہ گئے، دونوں برباد۔ احرص علی ما ینفعک، فرماتے ہیں کہ حرص کرو ان باتوں کے اوپر جو تمہیں نفع دنیا آخر کرنا نفع دیں۔ واستعین باللہ، اللہ کی مدد مانگتے رہو، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں۔ ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو۔ فإن أصابك شيء فلا تقل، پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کبھی بھی یہ نہ کہا کرو لو انی فعلت کذا و کذا، کہ کاش اگر میں ایسا ایسا کرتا تو میرے ساتھ ایسا ایسا نہ ہوتا، یہ نہ کہا کرو۔ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، ارے بھائی لکھا ہوا یہی تھا، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ولیکن قل، بلکہ یوں کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر میں لکھا تھا اور وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ فإن لو، اس لیے کہ کلمۃ لو، یہ لو کا جملہ ہے نا، لو کہتے ہیں اگر ایسا کر لیتا، اگر مگر والی بات، کلمۃ لو یعنی اگر مگر اگر، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کے عمل کو دروازہ کھولتا ہے لو والا کلمہ۔ لو مطلب اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا کرتا، اگر وگر چھوڑو، جو ہونا تھا وہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اگر ایسا کرتے تو نہ ہوتا، ارے بھائی ہونا ہی تھا، ٹائم فکس تھا بھیا، یہ ہے جی۔ اس لیے تقدیر والے مسئلے میں زیادہ نہیں گھسنا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنا ایمان اس کے بارے میں خراب کر لیا ہے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ کا حضرت آدم کا مناظرہ۔ پہلا سوال، حضرت آدم سب سے پہلے ہیں، حضرت آدم سب سے پہلے نبی، انسان، مسلم، ولی، سب کچھ ہیں سب سے پہلے، اور حضرت موسیٰ کئی ہزار سال کے بعد آئے ہیں، تو ان کا مناظرہ کہاں سے ہو گیا جی؟ جواب یہ ہے کہ یہ عالم ارواح میں ہوا ہے، عالم ارواح میں، دونوں کی روحیں ہیں، یہ عالم ارواح کے اندر ہوا ہے۔ کیا مناظرہ تھا؟ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ جی ابا جی ایک بات تو بتاؤ، تم نے جو وہ درخت میں سے کھا لیا تھا جنت کے اندر، اللہ نے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن تم نے اماں کے بہکائے ماں کر کے کھا لیا۔ اب تم نے کھا لیا تو تمہارے آل و اولاد اور تم سب کہاں آ گئے؟ زمین پر آ گئے۔ تم اگر نہ کھاتے تو بہت اچھا ہوتا، تم اگر نہ کھاتے تو ہم جنت کے اندر ہوتے، تمہاری آل و اولاد ہم، تم اگر نہ کھاتے تو ہمیں تو کوئی دقت نہ ہوتی، نہ کمانے کی، نہ جو ہے دکان کھولنے کی، نہ بزنس کی، نہ کچھ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ سارے کام ہمیں اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا، تم نے کھایا وہاں سے دانا، تم نے کھایا اس درخت سے، تم نے کھایا تو تم سے غلطی ہوئی، غلطی اللہ نے تم وہاں سے اتارا، اماں ہوا کو بھی اتارا، پھر تم اتر کے جہاں آ گئے، جب تم یہاں آ گئے تو اب پھر تمہیں سسٹم بنایا گیا وہی صاحب، تم یہاں رہو، زندگی گزارو، تمہاری آل اولاد یہیں رہے گی، پھر انتقال کر کے تم تو پہنچ جاؤ گے اوپر، لیکن ساری آل اولاد زمین پر رہ گئی۔
سمجھے جی بات؟ یہ تھی بات کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں جو ہے یہ بات کہی حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے۔ اب آ جائیے، اب حضرت آدم نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ کہ تمہیں یہ بات کہاں سے ملی کہ میں نے دانہ کھایا ہے، میں اس درخت اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس سے میں نے کھا لیا، میری بیوی نے بھی کھا لیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، یہ بات تم نے کہاں پڑھ لی؟ کہنے لگے میں نے توریت کے اندر پڑھی۔ کہ اچھا، کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ توریت جو لکھی گئی ہے اللہ نے لکھی ہے تو کبھی نہ کبھی لکھی ہوگی اللہ نے توریت؟ ارے ہاں لکھی ہے۔ کہ کب لکھی ہے؟ کہ جی وہ ابا جی آپ کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے یہ بات اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے کہ بیٹا اب یہ بتاؤ جب 40 سال پہلے مقدر میں اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ ایک آدم پیدا ہوں گے، ان کی بیوی ہوں گی حوا، اور وہ ایسے بہکائیں گی اور وہ ایسے بہکائے میں آئیں گے، ایسے درخت سے کھائیں گے، ان کو زمین پر بھیجا جائے گا، یہ ساری باتیں اللہ نے جب پہلے ہی توریت کے اندر لکھ دی ہیں تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ تو لکھا ہوا تھا مقدر میں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات کہنے سے حضرت آدم حضرت موسیٰ سے جیت گئے، چونکہ ہوا وہ جو 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا۔ جب لکھا ہوا تھا تو اب اشکال کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے جی، ارے بات سمجھے مناظرے کی آپ کو یہ؟ وبه قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابا هريرہ، فرماتے ہیں ابو ہریرہ کو سنا، یخبر خبر دیتے ہوئے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ ہے احتج آدم و موسیٰ، حضرت موسیٰ حضرت آدم کا مناظرہ ہو گیا۔ فقال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا حضرت آدم سے، یا آدم، اے آدم، انت ابونا، آپ تو ہمارے ابا جی ہیں، بڑے ہیں، خبیتنا و اخرجتنا، آپ نے تو ہمیں رسوائی کر دیا زمین میں تروا کر کے، اور آپ نے ہمیں نکلوا دیا من الجنہ، جنت سے، تمہاری وجہ سے نکلے ہم، بذنبی کا، آپ کی اس خطا کی وجہ سے، نہ وہ خطا کرتے نہ ہم نکلتے، ہم تو وہیں رہتے، جنت کے اندر رہتے۔ فقال له آدم، اس میں شارٹ کٹ ہے، میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا، تو اس پر حضرت آدم نے ان سے بتایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تو بتاؤ، اصطفاک اللہ بکلام، اللہ نے تم کو شرف بخشا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، کلیم اللہ ہے حضرت موسیٰ، وخط لک التوراۃ، اور بیدہ، اور تمہارے لیے اللہ پاک نے توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اتلومونی علی امر قدرہ اللہ علیہ، کیا تم مجھے ملامت کرتے ہو اس کام کے اوپر جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا میری، قبل ان یخلقنی، مجھ سے میرے پیدا کرنے سے پہلے بعمر سنہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا اللہ نے، توریت میں لکھا ہوا تھا 40 سال پہلے سے ہی، میں نے اگر ایسا کر لیا تو وہ تو ہونا ہی تھا ایسا۔ حج آدم و موسیٰ، حضرت آدم جیت گئے حضرت موسیٰ سے، فحج آدم و موسیٰ، فحج آدم و موسیٰ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آدم جیت گئے، آدم جیت گئے، آدم جیت گئے، ابا جیت گئے، ابا جیت گئے جی، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو زیادہ نہیں کچھ کر سکتے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ ہم تقدیر کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے چند باتیں، پہلا سوال کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ عالم ارواح کے اندر ہوئی ہے بات چیت۔ اب اس میں کئی سارے قول ہیں، وہ کیا؟ ایک قول یہ ہے، قاضی عیاض کا قول ہے، یہ حاشی وغیرہ میں لکھے ہوئے سب، کہ ظاہر پر محمول ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دونوں کو زندہ ہو کر اللہ رب العزت نے وہاں ملاقات کی تھی۔ انبیاء کرام معراج کی رات کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہے، انبیاء کرام زندہ ہو کر کے مسجد اقصیٰ کے اندر آئے تھے، اور خاتم الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نماز پڑھائی تھی آپ نے، تو حضور نے ان کی نماز پڑھائی، سارے انبیاء کو باقاعدہ یہاں سے جو ہے زندہ کرا کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ اب دیکھیں آپ، تو یہی ہو گیا، یہ ذرا دیر کی بات تو ہے ہی، 5-6 منٹ کی، ہو سکتا ہے ایک سائیڈ کو ہو گیا ہوں یہیں۔ تو پہلا قول یہی ہے کہ ظاہر پر محمول ہے، اور ظاہری اعتبار سے دونوں کو زندہ کیا گیا معراج کی رات میں، جیسے تمام انبیاء کا زندہ ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لانا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھانا، پہلی بات۔ اچھا جی، اب ایک اور دیکھیے بات، دوسرا قول یہ ہے کہ ایک حساب سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے کے اندر
اللہ رب العزت سے درخواست کی ہوگی کہ اللہ تو مجھے ابا آدم کو دکھا دیجیے، تو اللہ پاک نے برزخی حجابات، برزخ مطلب کیونکہ انتقال کے بعد آدمی اگلی سٹیج میں پہنچ جاتا ہے برزخ کے اندر، وہ اس قبر کا ہو برزخ کا ہو، تو اللہ رب العزت نے چونکہ بعض قول اس طرح کے بھی ملتے ہیں ہمیں کہ مسجد حرام کے اندر ہی ان کی قبریں ہیں، حضرت آدم کی قبر مسجد حرام کا جو چھیتر ہے، علاقہ ہے کعبے والا، یہی آس پاس یہیں کہیں ہے، تو ایک یہ بھی ہے۔ تو پردے ہٹا دیے گئے، اب پردے ہٹ گئے تو حضرت آدم تو عالم برزخ کے اندر ہیں یعنی قبر میں، اور حضرت موسیٰ اپنے وقت میں ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ نے وہی کہا یہ اس بات کو کہ ابا جی آپ نے ایسا کر دیا ہمیں، چونکہ حضرت موسیٰ کو پریشان بہت کیا ان کی قوم نے، تو پریشانی میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ کہا ہوگا ذرا جی مجھے ابا کو دکھاؤ، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اتنی حرامی قوم ہے یہودی ہے، میں اپنے ابا سے کچھ جو ہے بولنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ یا اللہ کہ ابا نے ایسا کیوں کیا، کیوں کھایا دانا، نہ وہ کھاتے نہ ہم یہاں آتے، اس طرح کی بات۔ بہرحال حضرت آدم اس میں بھی ان سے جیت گئے۔ دو قول ہو گئے جی، سب سے پہلا قول ظاہر پر محمول ہے، باقاعدہ زندہ ہوئے تھے جیسا کہ معراج کی رات میں زندہ ہوئے تھے اور وہیں بات چیت ہو گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عالم برزخ میں حضرت آدم ہے انتقال کے بعد کی کیفیت میں، اور حضرت موسیٰ ادھر ہے، اللہ نے ان کو اجازت دے دی، آپس میں بات چیت کی، اور اسی سے ہمارے بعض اکابرین فیض من القبر یعنی قبر سے فیض پہنچتا ہے، قبر کے پاس جاتے ہیں بعد بزرگ، مراقب ہو جاتے ہیں اور مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، خاص شکلیں ہیں، عام مت کرنا اس بات کو، اور وہاں بیٹھ کر کے جو ہے دھیان لگاتے ہیں، اللہ کے دھیان میں لین ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صاحب قبر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور یہ بات ہو بھی جاتی ہے۔ ایسا انبیاء کرام کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، یہ ایک عام امتی بھی اپنے مقام کو اتنا اونچا لے جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں ایسے، تو بہرحال برزخی حجابات ادھر کے ہٹ گئے، ادھر حضرت موسیٰ ادھر ہیں، دوسرا قول یہ مل گیا آپ کو، سمجھ بات نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم کا بھی چونکہ انتقال ہوا ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا ہے، دونوں انتقال ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دونوں کی روحیں جب آسمان پر پہنچی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم ہیں اور چھٹے پر حضرت موسیٰ ہیں، تو جب یہ جا رہے تھے دونوں روحیں اوپر تھیں، ایک کی ادھر تھی، مان لیجیے حضرت آدم کی پہنچ گئی پہلے آسمان پر، اب حضرت موسیٰ کی ادھر سے جا رہی ہے، ان کو چھٹے آسمان پر پہنچنا ہے، ابھی جا رہی ہے، پہلے آسمان پر آ گئے تو ابا مل گئے، تو دونوں کی روحوں میں یہاں بات چیت ہو گئی، سمجھ ماری جی بات، دونوں کی روحوں میں یہاں بات چیت ہو گئی، یہ ہے جی۔ کتنے ہو گئے قول؟ 3 ہو گئے نا؟ اچھا جی، آگے دیکھیں، چوتھا قول یہ ہے، یہ علامہ عینی نے لکھا ہوا ہے، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، عمدۃ القاری میں ہے شرح بخاری، کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ عالم آخرت میں ہوگا، یہ مکالمہ جو ہوگا کل میدان محشر میں حضرت موسیٰ حضرت آدم کا ہوگا، اگرچہ یہ بات زیادہ مضبوط اس لیے نہیں معلوم ہوتی ہے کہ بھئی وہاں ہوگا، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں کہاں ان چیزوں کا ٹائم ہو رہا ہوگا، تو یہ بات خیر زیادہ مضبوط معلوم نہیں ہوتی، مضبوط تو پتہ نہیں کون سی ہے، اللہ ہی جانے، یہ تو اقوال بیان کر رہا، تو یہ چوتھا قول یہ بھی ہے نا، تو ایک تو وہ یہ کہ زندہ کیا گیا دونوں کو مع جسم کے زندہ، جیسا کہ معراج میں، تو اور ایک قول یہ بھی ہے، چوتھا قول لکھ لو، یہ بھی معراج کا بھی لکھ لو قول، ایک معراج کے اندر بھی جو ہے ٹائم تھا اتنا کہ آرام سے بات ہو سکتی تھی، وہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ جو قول ہے یہ والا علامہ عینی والا کہ آخرت میں ہو رہا ہے، یہاں اتنی بات کوئی ویسی بات ہے ہی نہیں، سمجھ میں آئی جی بات؟ اللہ اکبر۔ باقی ایک قول آپ سے میں نے بتا ہی دیا ہے، 5واں قول ہے، وہ 5واں قول کیا عالم ارواح میں یہ باتیں ہو چکی، عالم ارواح کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں
لکھی جا چکی ہیں، تو وہیں پر جو ہے عالم ارواح میں بات چیت ہو گئی ان کی۔ حضرت آدم جیتے اور حضرت موسیٰ ہارے۔ بس جی، چھوٹی سی حدیث ہے۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ قال حدثنا شریک عن منصور عن ربعی عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد، فرماتے ہیں بندہ جب تک کامل ایمان والا نہیں بنے گا جب تک کہ حتی یؤمن باربعین، 4 باتوں پر پکا ٹھکا ایمان نہ لائے، باللہ وعدہ، اللہ کے اکیلے ہونے پر، وعدہ لا شریک لہ ہونے پر، وانی رسول اللہ، اور اس بات کر کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، وبالبعث بعد الموت، اور موت کے بعد میں دوبارہ اٹھائے جانے پر، والقدری، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر، جب تک ان باتوں پر ایمان نہ ہو تب تک فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا انسان نہیں ہو سکتا۔ چلیے گا جی، بس ہاں، اس کو تینوں طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت خضر اور حضرت خضر، یہ خضر والے کو حضرت نے زیادہ اچھے سے لکھا ہے، تو بہرحال جائز ہے، سب جائز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اولاد دیکھیے حضرت ام سلمہ، ایک منٹ وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، حضرت ام سلمہ جن کا نام ہند ہے بنت ابو امیہ سہیل، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد۔ اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ حضور کی ساری اولاد ہیں کس سے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ سے ہیں، ساری اولاد باقی حضرت خدیجہ سے ہیں، تو ان سے کوئی اولاد حضور سے نہیں ہے، اپنی اولاد تھی ان کی، یعنی حضور کے ربیبہ، حضور کی ربیبہ اور ربیب، یعنی پہلے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ۔ نام لکھ لو چاہے تو، بہت سارے نام ان کے، تو زینب بنت ابو سلمہ ہے، عمر بنت ابو سلمہ ہے، سلمہ بن ابو سلمہ ہے، درہ بنت ابی سلمہ ہے، ام کلثوم بنت ابو سلمہ ہے، یہ ہیں ان کے، ایک زینب، دوسرے عمر، تیسرے سلمہ، چوتھی درہ، 5ویں ام کلثوم، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، یہ پہلے سے تھیں، تو یہی رہیں بس، یہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہی رہے ان کے پاس۔ بتائیں جی، اور کیا ہے؟ لیکن ان کی جو نکاح ہوئے نا حضور سے پہلے 2 ہوئے ہیں ان کے نکاح، سمجھ رہا نہیں، 2 نکاح ہیں، ایک تو ابو سلمہ سے بھی پہلے محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوا تھا ایک نکاح، محمد بن عبداللہ کے نام سے نکاح ہوا تھا، اور ان کے نکاح کے بعد حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، اور ان کے بعد حضور سے ہوا، 2 مرتبہ وہ جو ہے پہلے رہی ہیں نکاحوں میں، 2 نکاحوں میں ان کے بعد میں حضور کے پاس آئی ہیں۔ اور کیا ہے جی؟ تو یہ 4 تو ہوئے گئے، مطلب 5 تو ہوئے گئے پورے، مقدمۃ الجیش، میمنہ، میسرہ، قلب اور لقطہ اٹھانے والی جماعت، یہ ہے جی۔ اور کیا ہے؟ ایک اور ہے، 6 کیسے ہو جائیں گے؟ 5 ہی ہیں۔ ہاں اچھا، ہاں بتاؤ بتاؤ۔ کیوں، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس کی آپ کو کیا، کون معلوم کر رہا ہے؟ جو کہہ دو کہ وہیں جا کے پوچھ لیو ان کے نام، وہیں جا کے پوچھ لینا۔ 8 ناموں کی روایت اصل میں بہت عجیب و غریب آتی ہیں، کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے،
کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے کہ جس کے اندر جو فرشتوں کے نام صحیح روایتوں میں آئے ہوں، ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ اور ان کو بولتے ہیں حاملین عرش۔ کیا کہتے ہیں؟ حاملین عرش، فرشتے، یعنی عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ۔ لیکن کہیں بھی ان کے صحیح روایت میں نام نہیں آئے ہیں، ورنہ کیا نام جو ہے اپنے طور پر لوگوں نے لکھ دیے کہ 8 فرشتوں سے مراد 8 صفاتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بابا باز نے کہا کہ ایک کا نام رشتہ داری ہے، ایک کا نام امانت ہے، ایک کا نام نعمت ہے۔ یہ سب باتیں ہیں۔ ویسے ہی میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں چونکہ جب بات ہی وہ نہیں ہے، کوئی بات ہوتی ہے اگر مضبوط تو پھر بالکل بتاتے، بالکل۔ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام۔